Your Lordship, the detailed order has now come, so we'll be able to focus more on that order. The short order, of course, did not have the reasons. My submissions, Your Lordship, let me sum up my submissions that I'll be making today. Sorry, Elizabeth sir, वो आप कीजिएगा, उनमें से 2 पॉइंट फ्रेम किए हैं, पेज 8 के ऊपर आप जजमेंट के देख रहे हैं. जी, जजमेंट. Territorial jurisdiction of this court and maintainability of the petition to question the order of constitutional body. और दूसरा है whether the ECP has any jurisdiction to question, probe and adjudicate the intra-party elections of PTI. जी. Please argue as you want to argue. Thank you, sir. जी बता रहा हूँ आपको ये 2 पॉइंट. 2 points. जी, I fully understand that, and I think my arguments will be limited to those also. Because I think I'm also running against time. Today is the last day for... Your Lordship, you are running against time, but we have another additional burden. We have to actually write an order. Yes, of course. That is always the burden of the court that we lawyers can get away with. We just argue and leave. Your Lordship, my submission... First of all, just tell me, you represent everybody? Ji. Okay, petitioners. No, not the petitioners, the respondents. Respondents, all of them. All of them. And Mr. Hamid Khan will supplement on constitutional points. Correct. On certain points that... Your Lordship, my to sum up my points will be as follows. I think you represent all the respondents. Sorry, not all the respondents, all the petitioners who have become respondents. No, please just tell us so we can record it. You must be representing 1, 2, 3, 4. Who all do you represent? Ji. For because we have to write in our order for respondent numbers. Petition then. Page 1 pe array of the parties is there. I don't. Your Lordship, I represent 1 to 8. 1 to 8. And what about 9 and onwards? They are the... No, just run through the names. Ji. We don't want to make a mistake. Raja, Tahir, Nawaz, Basi. No, just read to yourself. Right. Pakistan Tehreek-e-Insaf. No, 1 to 8 you represent. Ji. 8 onwards you don't represent. 8 onwards I don't represent. Up to 22. To 20. You represent, then they've added pro forma respondents. You don't represent them. I don't represent them. Okay, fine. Chale, please proceed. Sorry, I'll just be nudging you along because there is a timeline. Absolutely. I'll in fact appreciate that because I've formulated some points with the view of timing, and I know that Your Lordship has to write a judgment. So my first proposition, Your Lord, my propositions are about 5 in total. The first proposition is that neither the Constitution nor the Election Act 2017 gives ECP any jurisdiction or power to scrutinize intra-party elections and declare them void, and further to deny the electoral symbol, common electoral symbol, to a political party on the basis of any alleged irregularities in
intra-party elections. That is my point number one I'll be arguing on. Point number two, Your Lordship, is that under Article 17(2) of the Constitution, the right to form political parties is guaranteed, and over the years the Supreme Court has robustly interpreted Article 17(2) to not just forming but also operating as a political party. Contesting elections with a unified symbol falls squarely within this right. And denying an electoral symbol. Just slow down. Contesting elections with a uniform election. Unified symbol falls squarely. Unified Symbol falls with a unified symbol falls squarely within this right. Denying an electoral symbol. The third point of the Same one. Just ending, closing it now. This right. G. Denying an electoral symbol based on alleged irregularities in intra-party elections is a violation of Article 17(2) and an unreasonable restriction, and hence void. The third ground, Your Lordship, connected with this is that the interpretation of the provisions of the Election Act proposed by the ECP would amount to a violation of Article 17(2) and hence is incorrect. My third point is, Your Lordship, fourth one, that the Constitution states that the Election Commission is not a court of law. And if its orders are contrary to facts or arbitrary and even unreasonable, then they are subject to judicial review.
point is, Your Lordship, then my argument will be based on is that ECP has acted in a discriminatory manner. Has acted in? A discriminatory manner in violation of Article 25, and its mala fide is apparent on the face. Mala fide in law and facts is apparent. My next point will be, Your Lordship, that since the fundamental question involves the civil rights of a political party as well as the individuals, it can only be decided by following the provisions of Article 10A through a fair trial. ECP, not being a court of law, cannot give a fair trial within the meaning of Article 10A. And in fact, no such trial took place. And last thing I'll be arguing is, Lordship, that none of the members of the PTI have filed or challenged the elections. They can only dispute this matter before a civil court, because PTI is a political party which is a private association of citizens, and the ECP has no suo motu jurisdiction to become a complainant and adjudicator in one. So these are my grounds that I'll be. And lastly, I will say that on merits, I followed the constitution of PTI and held the intra-party elections. This is going to be the parameters of my arguments, Your Lordship. Now, Your Lordship, we'll see. Your Lordship will see that the election, the brief facts that I'll be discussing only to start with are as follows. ECP, in fact, I'll start by saying that PTI held its elections on 8th of June 2022. Your Lordship may call them the first election.
and ECP vide its order dated 23rd of October 23 directed that elections be held within 90 days. They said these elections are void and you should hold new elections in 20 days. Why they said that may not be relevant to this case, but I'll briefly inform the court. They said this because, according to them, the council that had made the amendment under which the elections were held, the council was not valid. It was not functional, according to them. What do you mean by council? The executive council of the PTI. PTI. So we had 20 days, and at the same time, your lordship remembers, round about that time, your lordship had decided that the elections will be held on 8th of February. When was that? Through a judgment that your lordship. What was the date? I'll just find out the date. I'll just find out the date. And so there was time constraint. We had 20 days, and we were very scared, I may add, that if we don't hold the elections, then Election Commission of Pakistan may take action against the party and keep it out of the politics and the elections. So we decided that while we will be challenging the vires of that order, we should also comply. And so, your lordship, we held the elections, the second intra-party elections on 2nd of October 2023. Second of October or December? 2nd of December, sorry. 2nd of December. These elections, your lordship, were called in question. We filed the forms 65, which is the requirement. We filed all the documents. But then 14 persons who alleged that they were members filed applications before the Election Commission. And in those applications, they said that these elections should be declared void and there should be re-election. This was their prayer. There should be re-election. Complaints are on record? They are on record. Your lordship, the ECP also raised simultaneously some technical points. These technical points related to dates, signatures, forms. That the signature is not right, please put a signature here. The date is not right, please put a date there. A notice was served on us that please come in. There's a hearing for on the basis of these 14 applications. A hearing took place, and our basic stance was that these are not members. Did you respond in writing or verbally? Verbally. When was the hearing? It is mentioned in that order, it was 18th. 18th of? December. So, your lordship, on the date that the hearing was finished, the Election Commission handed over 32 questions to us, that these are our questions. Where are those? Those are also on record. Page? A page with that. I think it's page. I'll just come to those pages in a minute, but I'm just giving a brief. Now, your lordship, the 32 questions were also answered in writing by us. And then the Election Commission of Pakistan passed this
order dated 22nd 12/2023, in which two things happened. Number one, the election, intra-party election, was declared void. It was set aside by ECP. And then on this basis, the ECP went on to do a second thing, which is that it ordered that the symbol will not be given to PTI. Now, Your Lordship, this order in 22nd 12/2023 has been read before this Honorable Court. But I'd like to summarize what I think is the reading of that. Number one, the impugned order has decided that the intra-party election was held. This is important. Was held on 2nd of October 2023. December, sorry, I keep saying October. December 2023. So it was held, they say. They're not denying that it was not held. Number two, they have not pointed out anything in the manner and conduct of the election itself. No irregularity or defect per se in the manner and conduct of that election has been pointed out. Number three, they have accepted that Form 65 and all the documents as required by Section 209 have been duly provided. These three things are important for my arguments. IPE was held, they have not pointed out anything, so I don't need to go into many aspects of the election itself. And no documentary dispute. But what they have done, Your Lordship, is given a very circular reasoning, which I call a circular reasoning fallacy. A circular reasoning fallacy, which is actually an absurd reasoning. They have said that your intra-party election is okay, but the General Secretary who appointed the Chief Federal Commission, that is the person who conducted the election, was not properly appointed. And because the Federal Commission was not properly appointed, therefore the intra-party election is irregular. And because it is irregular, we do not accept this election. And because we do not accept the election, we will not give you the symbol. Huge jump, Your Lordship. Huge jump. Taking away the symbol because of an irregularity in the appointment of a General Secretary who appointed a Federal Commission. If I may interrupt you. Yesterday, Mr. Makhdoom Ali Khan was arguing on the technical aspect, Secretary General and all that. And I may repeat for your benefit, that the more fundamental question is whether there is democracy in the party, which can only be reflected by an election, valid elections being held within the party. And if
that is so, then everything follows. Then you get the symbol, you whatever other requirements are. And if that is not, then you run into trouble. So that is at least, if I'm speaking, I speak for myself, my focus will be, if you're talking about democracy, then there must be democracy within political parties as well. So the whole conduct of the elections, not the fine aspects of the elections, here as irregularity or there irregularity, but the fundamental point of an elections may not have complied with all the rules and regulations of the PTI's constitution, which is not really the concern of the courts, nor should be of the Election Commission of Pakistan. But the fundamental question cannot be ignored, that members had been granted a fair opportunity to file nomination papers, to contest the election, and there was a semblance of regularity. That much, overcome that much. I've got that point. And by simply saying 14 persons came as complainants and said, we are not being allowed to participate in the elections, to simply discard them by saying they are not members of PTI will not be sufficient, when at least for one of them, Mr. Akbar S. Ahmed, it has been admitted that he was a founding member of the party. Merely because you don't like what a person says does not mean that his membership ceases. Unless you can show he resigned a political party, joined another political party, or went through some disciplinary procedure and was thrown out from the political party. So I don't know about the other candidates, we've not heard much about them, but don't just simply say they were not members of PTI. How would I know you are a member of PTI? You saying so, and they saying so, there must be some parameters within which one can objectively determine this fact. absolutely. So if it is not added to this, and please hear this is also very important, you used the word mala fide in fact and in law. Various allegations, we don't try to be influenced by anything that is said on the media or social media, but your stance is that there is mala fide of fact and law before the court of law, the Supreme Court. Now you must show such mala fide, because a point which was raised yesterday by Mr. Makhdoom Ali Khan was the fact that, okay, now I'm not in government, now they are hounding me. He said, no, we had raised this point when you were in government. PTI was in government. ECP was a constitutional body and had called upon you to conduct your elections. This has gone back very far back in time when the PTI was in government. So surely, unless you are saying that ECP was so independent a body that even it was proceeding against those in government then, either you maintain that stance, that will undermine your stance that ECP has suddenly, the same persons in the ECP have suddenly turned subservient to whoever you want to allege. So, if it was suddenly been brought up, they've been pursuing this matter for quite a while. And before that, either you take the plea that the law of election, and mind you, Election Act has not been challenged, any provision thereof. I will not. So whether we will not comment on its constitutionality because it has not been challenged. It may be challenged tomorrow, and we don't want to, in these related proceedings. I'm not challenging them. So certain provisions were pointed out, then a person will just produce a piece of paper, I've held elections. And would that constitute elections? I'm not going into the nitty-gritty of the elections, mind you. I want to know the general, every election everybody complains. I mean, it's rare in Pakistan that nobody complains, but you see the general broader picture. So you understood what I mean? I have bilkul understood. And I'm going to address that. I worked on it last night, and I will address both those questions.
So, but for the present moment, Can we start with the facts first? Then we come, if we can just start with the 14 members. destroy my scheme of arguments. I'll Okay, be fine, concluding. okay, fair enough. पेज 90 के ऊपर आप जैसे चलें फिर आप चलें. फेडरल इलेक्शन कमीशन का आपका शेड्यूल है पेज 90 पेपर बुक नंबर 1 में. जी. तो ये आप जरा देखिए ना, इसके अंदर जो नॉमिनेशन और इलेक्शन कराने का तरीक़ेकार पेज 90. जी. हमने जो पेज ये आपके नियाजुल्लाह खान नियाजी साहब ने 29/11/2023 को इशू किया. जी. अगर आप इसमें देखें, नोटिस इनवाइटिंग नॉमिनेशन पेपर्स फ्रॉम पीटीआई मेंबर. जी सर. ये वही है 29/11/2023. ये हो गया जी 29 को. फिर नॉमिनेशन फॉर्म्स टू बी रिसीव्ड बाय रिटर्निंग ऑफिसर एट इस्लामाबाद जस्ट आफ्टर 2 days 1/12/2023. करेक्ट सर. अपील अगेंस्ट ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म वो भी पहली तारीख पहली ही तारीख सेम डे ही नॉमिनेशन फॉर्म रिसीव किए जाएंगे, सेम डेट ही वो अपीलें फाइल हो जाएंगी. जी. फिर डिस्प्ले ऑफ नेम ऑफ कंटेस्टिंग पैनल वो भी 1/12 ही है. जी. फिर पोलिंग डे एट पेशावर खैबर पख्तूनख्वा, इसमें देयर इज नो वेन्यू मेंशन फॉर द इलेक्शंस, दैट इज ये भी 2/12/2023 को ही होगी. राइट. फिर डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट बाय सीईसी वो भी 2/12 को ही होगी. राइट. और नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट जो है वो 3/12 को होगी. राइट. जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यस्टरडे आल्सो कि जो आपका प्रोसीजर है इसके अंदर वो नॉमिनेशन फॉर्म कहाँ से लेने थे, वेयर वाज द वेन्यू मेंशन इन दिस, how to collect the form, nomination form, where the nomination form is to be submitted, because I also asked the question that how many members you have. I think it is more than 8,50,000. जी. तो इसके अंदर जो बात चीफ साहब भी आपसे कह रहे हैं कि वो ट्रांसपेरेंसी इलेक्शंस के अंदर थी, कौन लड़ सकता था कौन नहीं लड़ सकता था, by simply saying अब आपकी 15 कंप्लेंट वहाँ गई हैं ईसीपी में. जी. ECP में सो मोटो नहीं है ये एक्शन. Somebody has filed complaints and the action was taken on the complaint not by ECP सो मोटो. आपके अपने सर्टिफिकेट 65 पे नहीं हुआ ये 15 कंप्लेंट फाइल हो गई वहाँ पे. तो अब उन्होंने देखा है इन सब चीजों को, तो उस पे हम ये पूछना आपसे चाह रहे थे ना कि ये किस तरह का प्रोसीजर था. बिल्कुल, मुझे आई अंडरस्टूड द पॉइंट. आपका जो पॉइंट है, क्योंकि जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो आपकी पार्टी में भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए ना. जब वो मेंबर्स को भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी जो कंटेस्ट करना चाहता है इलेक्शन. जैसे चीफ साहब ने डेमोक्रेसी की बात की, तो मैं ये बात भी आप उसमें ऐड कर रहा हूँ कि उनको भी तो मौका मिलना चाहिए ना. मैं जीते हारे वो उनकी नसीब में इलेक्ट होते नहीं होते. और फिर सारा दारोमदार आपके अपने पीटीआई के कॉन्स्टिट्यूशन पे है. उसमें आपने इतना ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर बनाया हुआ है कि वो दैट्स वेरी गुड कि आप उसमें सारी चीजें, बट इफ यू फॉलो दैट वुड बी ए बेस्ट ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी. अब वो बीच में लैकिंग नजर आ रही है, इसलिए ये सारे सवालात उठ रहे हैं. बिल्कुल ठीक है सर. मैं आई गॉट दैट. You may ignore the, with respect to Mr. Makhdoom Ali Khan, he may get upset, but you may ignore the minor points. I mean, we are more focused on this, so I'm just telling you our mind, and we want to save time also. I appreciate. Because you know, every election we will find some more this particular form not submitted, that thing not done. Okay. We will be charitable there. ठीक जी ठीक. So your lordship, my coming back to my point, so एक order है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया जिसमें उन्होंने कहा कि होल्ड हुआ था. They have not pointed out anything in the manner, but I will still satisfy the court जो आपने पूछा. लेकिन they have not pointed this out. They have simply said the appointment of the general secretary and the appointment of the federal commission. So they have not questioned कि आपने एक दिन में क्यों किया या 2 दिन में क्यों किया या अनकंटेस्टेड क्यों था वगैरह वगैरह. So that is important to note कि as far as the election commission is concerned, they have no cavil with this. Your lordship has raised a question which I'll be answering with documents shortly. But for the time being, the order does not say it. Now, your lordship, they have done 2 things: taken away the not just declared this election void, but also jumped and taken away the symbol. So एक चीज है कि आपका इलेक्शन वो तो हमने नोट कर लिया जी. आप प्लीज प्रोसीड. Now what is a symbol, sir? I know, we know what a symbol is जी. No, but a symbol, your lordship, is a fundamental right. I want to point out that. When you say this, you'll have to back it up. I will back it up. We are not denying the importance of symbols. If you want to know
we realize the checkered history of Pakistan and how political parties have been hounded. So I think it started with the elections of the Pakistan People's Party, which let me just उससे पहले भी जा सकते हैं बहुत पहले जा सकते हैं, at least when I was had I mean we can go to Ayub Khan and all that, वहाँ से भी जा सकते हैं, but जब पॉलिटिकल पार्टीज वाज़े तौर पे आ गई, अयूब खान का तो खैर आप वहाँ जाना चाहें वहाँ चले जाते हैं, मगर इन recent memories and those political parties which exist today, let's put it this way, the first brunt was received by the Pakistan People's Party. The sword was, I think, the symbol. तलवार. फिर वो पहले non-party election ये वो वगैरह हो गया. फिर the second brunt, then the parliamentarians and various other things. Then the second brunt was the Pakistan Muslim League. But be aware of the fact who was in government then. Today, was there a Supreme Court which had taken PCO oaths, judges, any act will not be challenged. So we must bear in mind those were far, far, far more difficult times. Yes. There's no comparison. Maybe you can say, yes, it continues today. You may say so. But today, your opponents are not in government. They're not. We use the word casually, establishment. Why don't we use the word honestly, army? There does not apparently appear to be any interference. You may allege there is, but you know the overt kind of stuff, unless you point out, matters are coming, the elections are not being held. It was your own petition we argued, which we pressed it in 12 days. We got the date, you were happy, everybody was happy when. So access to courts is there. It's not that nobody allowed you to file. Making allegations on the media or outside unnecessarily undermines constitutional institution, which does not mean you should not make these allegations if they are true. Now, the very same election commission has issued you the notice to hold elections as far back when you were in government. Can we start from there? What was the malafide then? Please read that notice, the first one, because that, from a timeline point of view, that will be very important. Because if we have to gauge whether suddenly the euphemism that is used, establishment is weighing heavy on the election commission and doing something, we will certainly hear this. But then, how did they know then? When the very same establishment, surely it was not your allegation then that they were siding with the Election Commission of Pakistan. So if you're going to make it dramatic and political, then give the whole context or keep it legal. So if you're going to use, I mean, I respect every constitutional body. You said malafide in fact and law. Did we appoint them? You all appoint these people. We don't appoint them. So when you just throw an allegation is not acceptable because you don't serve Pakistan then. We need these institutions. We can make them better. If they're not doing their job, force them to do the job. That's our job. But we cannot take on their responsibilities because you'll be the first to complain. We will not take on the responsibilities of Parliament. As I have repeatedly stated, you will be the first to complain. Who is he? I'm the parliamentarian. I'll make the law. I want to. We'll judge the law, whether it's constitutional or not, and that's it. बिल्कुल सही. जरा से आप ये मैलिफिडे का जो आप एंगल अगर ले रहे हैं तो इसको सब्सटैंशिएट कीजिए. मैं जिस तरह लूंगा, changes the prism completely. Right. If they are malafide, then we look at them at very suspect eyes, or you take away this allegation. I'm not saying take it away. It's your call. I'll be totally non-political in my arguments, Your Lordship. As always, there's no point in bringing, although it's relevant to a political party, this case, but I will keep it very legal. And on the facts, on the malafide in fact and law, I will be more relying on procedural malafide than anything else. I will not go into... Are you withdrawing the allegation of malafide in fact? Because it's very important.
you have to answer this. When I use the word malevolent, in fact, maybe I was wrong in saying, in terms of. So you can withdraw it if you want to. You don't withdraw it if you don't want to. I'm not even going there into that arena. I am basically going to argue that there's a procedural clear cut on the record. I'm noting that you are withdrawing you're not saying malafide. I'm not saying malafide, in fact. Please proceed. In that sense, you are always fair. Please proceed. Now, Your Lordship, I was starting by saying that symbol is a fundamental right of a political party under Article 17, Sub-Article 2. And I'm not saying that Your Lordship said back it up. I will back it up with a judgment which is known as the famous symbols case. Benazir Bhutto case? Ji. I think both parties are relying on the same judgment. They are not. They are relying on the other Benazir Bhutto judgment of 88. I am relying on the 89 judgment. Acha. So, citation please. It is PLD 89 Supreme Court. 1989 Supreme Court. 66. It 66. 12 judges sat on this case, and it's basically all about symbol. Relevant page? I will just read that relevant page. But before that, Your Lordship, let us look at the effect of no symbol. No, एक second. देखिए, I at least the fundamental question is, if elections are proper, I for one don't think that you should be deprived of the symbol. So can this, when you're citing Benazir Bhutto, was it a question of inter-party elections or no? No. It was a question that a symbol was, the symbol was being taken away. You can't just deprive someone of their symbols. But here it is connected with the party elections. My point because certification, suppose there is a particular time within which you have to file a certificate. You don't comply with the time. I don't think it's such a relevant thing that a person should be deprived of their fundamental rights or even normal rights. So when we read this judgment, we'll have to consider the fact that it was not a question where the political party had not held elections. Yes, who can deny the importance of a symbol? But my reason for reading this judgment will be separate, different. My reason for reading this judgment would be to show to this honorable court that a symbol is not just the right of a political party. Symbol is a right of the illiterate millions of people of Pakistan who rely on the symbol for the purposes of exercising their right of vote. They rely on a political party symbol for the purposes of... Zafar, I think maybe it's too fine a point or what. I don't disagree with you at all. But... So I will... No, but पूरी बात सुन लें. मगर मैं कुछ और कह रहा हूँ. जी. एक नाम होता है ना. Political party is a name, but at the end of the day, political party कौन होते हैं? जो लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं. ठीक है. कल कोई जासूस घुस जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी में, उसको एक कागज का टुकड़ा पेश कर दें कि जी हम ये पॉलिटिकल पार्टी बन गए. आपकी पार्टी का नहीं कह रहा, कोई और पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है. वो उसी के मेंबर आए कि जी इलेक्शन नहीं हुआ, ये कैसे आ गए? तो पॉलिटिकल पार्टी की जब बात आप कर रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टी तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है. एक नजरिया को रिफ्लेक्ट करती है, एक कुछ लोगों की समझ को रिफ्लेक्ट करती है. हम ये देखना चाहते हैं कि वो तरीकेकार हुआ या नहीं हुआ, और वो एक ही तरीके से हो सकता है इलेक्शन. अगर इलेक्शन, या तो आप कहें कि जी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन करे या ना करे, ये हमारी मर्जी, एक वो अलग मौक़िफ़ है, और ये इसको गायबी करने इलेक्शन को. मगर ये नहीं कह सकते हैं आप कि जी हम कागज़ का टुकड़ा पेश करें और इलेक्शन हो गए. आप हमें कम से कम मोटी मोटी उसकी जो इलेक्शन में जो बातें होती वो तो हमें दिखा दें कि जी हमने मौका दिया सबको, हमारे पास लोग आए, इतने लोगों ने नॉमिनेशन पेपर फाइल किया, इतने वोट इनको पड़े और इतने वोट इनको. हम ये बैठ करके गिनेंगे नहीं वोट्स, मगर कुछ तो आप हमें पेश कर दें ना. अभी हमारे सामने जो मसला आ रहा है, कम से कम इनका जो एलिगेशन है कि जी ये कागज़ का टुकड़ा है, ना आपने बताया कि किस जगह इलेक्शन हो रहे हैं. आपने पेशावर का तो जिक्र किया, मगर फिर आपने कोई और जगह जाके कर लिए, चमकनी में, मुझे नहीं पता है, मगर वो पेशावर नहीं है, कोई और जगह है.
तो ये जरा बातें जब हम केस लॉ पे एकदम चले जाएंगे ना, तो जरा सा अगर इस पे आप फोकस करें, क्योंकि मेरे ख्याल में इलेक्शन हो गए फिर आपको जहमत करने की जरूरत नहीं होगी सिंबल पे जाने के लिए। फिर वो आपका मेरे ख्याल में सब्जेक्ट टू व्हाट दे से एक वो नेचुरल इम्प्लीकेशन या राइट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर, मैं अभी आपको उस पे आऊंगा। मैं सिंपली जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड योर लॉर्डशिप्स कंसर्न अबाउट द इलेक्शन, I will satisfy that. ECP की order में भी they have certain violations ना, तो Not the only violation of the appointment. there are certain violations. Not If you appointment. want to see page 613 of the paper book, it is in fact page 10 of the order of the ECP. You can read certain paragraphs in which certain violations have been mentioned. Let us read that order, because I want to be very clear, ECP is not saying that. I've read it. नहीं उसका नहीं है, वो total कह रहे हैं ना वो। नहीं, इस तरह नहीं हो सकता सर। They are actually, they have taken a very serious point on this. And ये पढ़िए पहले, आप ये पढ़ लीजिए पैराग्राफ 22 पेज बताइए प्लीज। पेज 612 के ऊपर पेपर बुक नंबर 1 नहीं सॉरी पेपर बुक नंबर 3 paper book. ये paper book. Your Lordship want me to read at which para? 22 से आप आगे चलेंगे तो According to the available record, the General Secretary of PTI is Mr. Asad Umar, and nothing in document is available that PTI or any other competent wing of PTI has ever elected Mr. Umar Ayub as Secretary General of PTI. We also fail to find here in PTI Constitution any provision that Chairman of PTI may extend tenure of any office bearers, while the tenure of Chairman itself has expired on 13/6/23. So after target date 13/6/23, Chairman possesses no authority to exercise such power either to control or to extend the tenure of any office bearers. Such eventuality is well defined in the procedures provided under Clause 4 of Article 5 of PTI Constitution, which reads as under. In case of the Chairman's position falling vacant due to any reason, the SG shall take additional charge of the office. In the interim, an elections for the Chairman's office shall be held within 30 days of position falling vacant. So far 22 is just about appointments. Clause 1 of Article 5 General Provisions of PTI Constitution widely speaks about collective decision making, which reads as under. All decisions shall be taken by the corresponding governing body, executive committee and other such bodies by a majority of vote. Minimum quorum required for validity shall be 75% for smaller bodies, committees and 50% for the larger committees, councils of the total membership. Agenda items shall be distributed by the Secretary along with invitation notice wherever possible. Clause 1.3 of Article 5 General Provisions of PTI Constitution describes that governing body can take provisional decisions in policy matters where there is enough room to believe that an executive committee meeting could not be convened in time. Again, nothing to do with the election. Thereafter, as mentioned here and above, it was mandatory for the PTI in terms of Clause 1.4 of Article 5 that on expiry of 18 months thereafter the adoption of the PTI Constitution 2015, which has been adopted on 1/5/2019, to appoint the chief organizer who had to use all the powers and functions of the chairman, well mentioned there in Clause 4.2 of Article 5 of the PTI Constitution, already reproduced here and above. Para 26. Going through the above-mentioned Clause 4 of Article 5 of the PTI Constitution, the PTI General Council, as per record supplied here to the Commission, adopted and approved the Constitution 2019 on 1/5/2019, and thereafter 18 months constitutionally the PTI is deemed to be run by chief organizer till the announcement of intra-party election of the federal EC, by the federal EC. However, it would be the chief organizer to nominate various members and constitute various committees in interim period. Thereafter 18 months of adoption of PTI Constitution 2019 and first intra-party election scheduled on 13/6/21. As the chairman of PTI never opted to hold intra-party election till 10/6/22, just 3 days before the target date of the intra-party election provided thereunder, Section 208 of the Election Act 2017, however, as the said election was not found to be held in accordance with PTI Constitution 2019, declared void by this Commission. As discussed here and above, in accordance with Clause 4 of Article 5 of PTI Constitution 2019, all powers to organize PTI vests and deemed to vest in the chief organizer, which according to their available record has never been appointed so far. While according to Constitution of PTI 2019, no other office bearer has the authority and power to appoint or nominate any other office bearer, particularly Federal Election Commission. So far,
it is all about appointments. जी जी आगे The available records submitted by PTI herein before the Commission never provided any document that any competent authority had ever appointed Federal Election Commission in accordance with the provisions of Article 9 of PTI Constitution 2019. Only appointment of a single Federal Election Commissioner is not requirement of Article 9 of the PTI Constitution, and such a solitary office bearer could not exercise any power to hold PTI intra-party election till the Commission as a whole, not appointed by a competent authority provided there under Article 9 of the PTI Constitution. However, Federal Election Commissioner may frame and make bylaws only for the purpose to conduct his day-to-day affairs and working, subject to notify the same on website. But no authority has been provided there under PTI Constitution that apart from Constitution, bylaws or rules will also be made. Even if it is admitted that PTI made some rules for internal affairs, it could not supersede the basic document that is Constitution of PTI, where a specific procedure is provided for appointment of election commissioner, and particularly office bearer, then any rule made in contravention of such provision of Constitution has no any legal sanctity and could not be given effect thereto. So, keeping in view the clear mandate of Election Act 2017 read with PTI Constitution 2019, and for reasons mentioned here and above, it is held that PTI has not complied with our directions rendered therein, order dated 23rd November, and failed to hold intra-party election according to PTI prevailing Constitution 2019 and Election Act 2017 and Election Rules 2017. Therefore, the certificate dated 4 December 23 and Form 65 filed by the alleged chairman is hereby regretted and rejected accordingly. The provisions of Section 215 of the Election Act 2017 are hereby invoked, and PTI is hereby declared ineligible to obtain the election symbol for which they have applied for. So they have not जो gone into. deficiencies उन्होंने बताई हैं ये they have taken from your own constitution. ये election act Sir. में नहीं कहा कि ये हम आपसे कह रहे हैं. They have just pointed out deficiencies in election and appointment of Federal Election Commission Yes. from your own constitution. Correct. मैं ये कह रहा हूँ exactly वही कह रहा, आपने फरमाया था कि they have pointed out other irregularities. मैं आपको कह रहा हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन ने पॉइंट आउट किया है सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट्स के बेसिस पे किया है, नॉट ऑन द क्वेश्चन कि आपने कहाँ वेन्यू कहाँ था, नॉट ऑन द क्वेश्चन कि आपकी शेड्यूल. अली जफर साहब जी, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. नहीं, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मगर आप हमारी बात समझे ना. जी, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ. नहीं, मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं एक नतीजे पे पहुंचने के लिए मैं एक तरीके से जजमेंट लिख दूं, जी, मेरे साथी वही नतीजे पे पहुंचने के लिए दूसरे तरीके से जजमेंट भी लिख सकते हैं. मुझे सिर्फ ये देखना है कि जो नतीजे पे हम पहुंचे हैं वो सही था या नहीं. अब वो हाइपर टेक्निकल चले जाएं या वो आइन की बात करें या वो बेनजीर भुट्टो के केस की बात करें, वो सारे राह हैं. नतीजा क्या था? नतीजा सिंपल सा था कि इलेक्शन कैसे हुए. ठीक है, आपने तुम अब सिंपल सी बात थी, अकबर एस अहमद साहब अगर इतने ही इनकी सपोर्ट नहीं है, हार जाते इलेक्शन, और क्या होता. ठीक है, तो ये बुनियादी बात हमें देखना है कि इलेक्शन हुए यानी आपकी पार्टी में. आप ये नहीं कह सकते हैं कि, और ये इसकी अहमियत, अब ये हम बात करना चाहेंगे, इसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि जो आपके फाउंडिंग मेंबर हैं वो फिलहाल जेल में फेसिंग ट्रायल. तो कल तो क्या ये लोग कौन है हमारे सामने खड़े हैं? या तो आप हमें दिखाएं कि आप लोग फाउंडिंग मेंबर्स थे. ठीक है, वो एक फाउंडिंग मेंबर कह रहा है कि जी मुझे इलेक्शन तक नहीं लड़ने दे रहे हैं. शायद बहुत बुरा हो, आपको नहीं पसंद हो, मगर वो इलेक्शन को उसको राइट तो दे देना. एक तरफ आप कह रहे हैं मुझे पार्टी को इलेक्शन लड़ने दें, वो आपके अंदर घर वाला कह रहा है तो मुझे तो करने दो ना, मैं क्यों ना पार्टी का हेड बन जाऊं. Maybe he wants to be chairman, maybe he wants to be whatever secretary general. हार जाए जीत जाए, अगर आपके 8.5 लाख मेंबर हैं उनको पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बता दें. और अगर आपने कर दिया है भरोसा, वो हमें कुछ तो दिखा दें ना हमें कि वाकई कुछ हुआ था. कागज का टुकड़ा, कल सपोज अकबर एस अहमद एक कागज का टुकड़ा लिया आते हैं, उस पर आपकी पार्टी का नाम टाइप कर देते हैं और अपने आप को अपॉइंट कर देते हैं, इलेक्शन अपना नाम लिख देते हैं अनअपोज. तो हमारे पास 2 कागज के टुकड़े होंगे, किसको हम मानेंगे? तो फिर आप हमें बताएंगे नहीं नहीं इन्होंने तो घर में बैठ के कर दिया, मैंने तो जाके इलेक्शन नॉमिनेशन पेपर था, इतने लोगों ने नॉमिनेशन पेपर दिया, इतने वोटर आए थे. तो ये हमारा मसला है. आपका पॉइंट बिल्कुल समझ चुका हूं सर, मैं आपने पहले भी रिपीट किया. मैं अब वो इस तरह से चला गया इलेक्शन कमीशन या उस तरफ. मैं बिल्कुल, मेरा खाली पॉइंट ये था कि अभी मैं ये कहना चाह रहा था कि इलेक्शन, क्योंकि हम तो बड़े आपके कॉन्स्टिट्यूशन से मुतासिर हुए कि आप इलेक्शन, आप पॉलिटिकल पार्टीज को आप डेमोक्रेटिक बना रहे हैं. आपकी बिल्कुल बजा बात है,
لیکن الیکشن کمیشن اس طرف نہیں گیا. That is all the point I'm trying to make. So coming to the symbol سے. Jafar Saab, just want to add something. یہ جو ججمنٹ از impugned before us, has also not gone into that. ٹھیک ہے, اس میں پیرا 19 میں آپ دیکھیے ان کی جو فائنڈنگز ہیں, جو ان کا ریشو آف دی ججمنٹ ہے, they have held that the election commission has no jurisdiction Exactly, sir. the intra party election. So پہلے ہم نے وہ threshold کرنا ہے cross. سے دوسری ہو گئی نا, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر یہ آپ آرگیو کریں کہ الیکشن کمیشن کو انٹرا پارٹی الیکشن دیکھنے کا اختیار ہی نہیں ہے, تو جی کہہ رہا ہوں میں نے آپ کو نوٹ کرایا. You are supporting the judgment of the Peshawar High Court. I am. So then you have to show from different provisions of law that That is what I'm saying. اس لیے پہلے میں وہ کر رہا ہوں, then I'll come to this point also. فرض کیجئے دیکھ ہی نہیں سکتے, تو then تو there is no question of any election commission. Exactly. That is your lordship what I'm exactly that is my point. وکیلوں کا یہ ہوتا ہے نا کہ وہ سیدھے ججمنٹس پہ آ جاتے ہیں. پہلے آپ ذرا سے فیکچوئل چیزیں اگر آپ ہمیں بتا دیں نا, تو پھر ججمنٹ کو اس نظر سے دیکھیں گے. اب آپ ایک ججمنٹ, آپ بالکل بے نظیر کا ججمنٹ ہے, ہمیں پتا ہے وہ ججمنٹ ہے, اس سے ہم ڈس ایگری بھی نہیں کر رہے ہیں, تو وہ کوئی بات کو آگے بڑھائے گا نہیں. جو جج اگر آپ صاحب نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا, پیراگراف پڑھنا چاہتے ہیں خوشی سے پڑھیے, روک نہیں رہے ہم آپ. جو جج صاحب نے کہا that is where I'm going first. کہ یہ الیکشن میں دیکھنا, ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں, دوسری طرف کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں میں آپ کو. کیا کریں, فائنڈنگ ان کی جو ہے نا تھوڑی سی میوچلی ڈسٹرکٹیو لگ رہی ہے مجھے. جہاں انہوں نے یہ ریفرنس دیا کچھ کیس لا کا, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ کر سکتا ہے, اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں نہیں کر سکتا, تو یہ کچھ سمجھ نہیں آیا مجھے. کنٹینیو میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کے اندر ایک جگہ ہے نہیں, اگر میں ایک مفروضے کے طور پہ پوچھ رہا ہوں, آپ کے کیس سے نہیں پوچھ رہا ہوں, کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ہے, وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پیش کر دے, دوسرا 200 کاغذ کا ٹکڑا پیش کر دے, ٹھیک ہے, تو یہ کون فیصلہ کرے گا؟ سول کورٹ. کیوں؟ کیونکہ ممبرز کا آپس میں ڈسپیوٹ ہوگا. سول کورٹ کہے گا کہ میرے پاس جوریسڈکشن نہیں, تو الیکشن کمیشن کا کام ہے. میں تو جوریسڈکشن نہیں ہے نا سر. یہ آپ کدھر سے بات کریں؟ میں آپ کو لا پڑھا کے دکھاتا ہوں. There is no jurisdiction they have. That is what I'm saying. یہ تو سول کورٹ کے معاملے ہیں جب ممبرز کے آپس میں ڈسپیوٹ. بیک اپ کیجیے نا اس بات. میں کر رہا ہوں سر, بٹ if I can proceed. 7 ہے نا آپ کا ججمنٹ کا, پیج 7 سر ہائی کورٹ کا. اس میں پہلے ہی یہ انٹروڈکشن میں ہی کہہ رہے ہیں, the petitioners have questioned the impugned order on legal as well as factual premise. However, we are mindful of our jurisdictional contours that the factual finding of ECB regarding the conduct of election cannot be substituted by this court. Therefore, if it is found that the ECB had the jurisdiction in the matter, then in such circumstances, this court had no mandate to interfere in said finding. ایک طرف تو یہ پشاور ہائی کورٹ کے ججمنٹ سے جو امپیون ہے, بالکل سر, میں جانتا ہوں کہ ہم فیکچوئل میں نہیں کریں گے. انہوں نے کہا, اس میں آ کے انہوں نے کہا کہ پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے, جو ہر عدالت پوچھتی ہے, کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جس انسٹیٹیوشن نے آرڈر پاس کیا ان کو قانون نے یہ طاقت دی کہ نہیں. الیکشن کمیشن کا کوئی رول ہی نہیں ہے نا پھر, تو مطلب یہ پروب نہیں کر سکتے. I will show that. کیسے رول نہیں ہے پھر وہ, پھر انٹر پارٹی الیکشن کا جو سلیکشن ذکر ہے, that is what I will show ذکر ہے کہ یہ الیکشن کرانا ہے آپ نے وقت پہ, اور جو بھی کرنا ہے, اور آپ نے مانا بھی ہے, تو پہلے پھر سمپل بات ہے. جی سمپل بات ہے. ایک ایگزامپل آپ کو میں دیتا ہوں. جی, دیر از اے پاکستان پینل کوڈ جو کہتا ہے کہ اگر آپ نے قتل نہیں کرنا, اگر کیا تو آپ کو سزا ہوگی. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین دیٹ الیکشن کمیشن کین look into that and say کہ یہ سزا ہونی چاہیے یا نہیں. It is the criminal code that has the jurisdiction. So every statement in the law needs a jurisdiction. Section 208 میں تو الیکشن اس میں لکھا ہے نا, وہ آتے ہیں سر, وہ شروع ہی ہوتا ہے کہ الیکشن کرائیں گے آپ. Let me come to my first point then. ہاں, میں سمبل کیس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں ایک سیکنڈ کے لیے. یہ سمبل کیس تو ہے ہی نہیں ہمارے سامنے. بیسیکلی ہمارے سامنے تو پشاور, میرے حساب سے اگر آپ نے الیکشن ہو گئے, سمبل آٹومیٹک فالو کرے گا میرے حساب سے. ہمارے کیونکہ وہ ٹیکنیکل چیز ہے, پھر کیوں آپ کا سمبل ہوتا ہے, ایک الگ ایشو ہوگا نا کہ جی کسی کو لگنا چاہیے, اس نے بھی اپلائی کیا, ہمیں بھی اپلائی کیا, وہ ایک الگ بحث پڑ جاتی ہے. میڈیا پرسپیکٹو کے اندر جو آپ یہ سمبل کی بات کریں نا, وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود سمبل. سمبل تو لیا ہم سے. پشاور کا ججمنٹ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ, اور ای سی پی کی دیکھیے, لیکن ای سی پی نے سمبل لیا نا. نہیں, ای سی پی کا پہلا خط پڑھیے, انہوں نے آپ کو کہا الیکشن کروائیں. الیکشن ہم نے کرائے, متواتر ایک ہی بات ہے نہیں, اور اس میں آپ کو دھمکی بھی دی, اگر آپ نہیں کرائیں گے تو ہم آپ کا سمبل لیں گے. Question is, can they take the symbol for non-election? No.
even if I don't hold election. No, but you have accepted that letter of ECP. आपने उनको कहा बराए Letter does not confer jurisdiction, sir. No, देखिए ना, इतनी तो बात ना करें ना. इलेक्शन कमीशन ने आपको, जब आपकी हुकूमत थी, ठीक है, तो वो आप ये बातें, मीडिया वाली बातें अलग हैं, कोर्ट वाली बातें अलग हैं. उस वक्त आपको खत लिखा, बराए करम इलेक्शन करा लें, आप वक्त गुजर गया, आपने इलेक्शन अभी तक नहीं कराए, ना अपने आइन के मुताबिक और ना पाकिस्तान के कानून के मुताबिक. अगर आप नहीं कराएंगे तो हम आपका इलेक्शन सिंबल ले लेंगे. ये उन्होंने आपको धमकी नतीजा भी बता दिया कि हम ये करेंगे. ठीक है, आपने कहा जी हजूर मुझे कोविड आ गया, मुझे 1 साल का मौका दे दें. आपने ये नहीं कहा आप कौन है मेरा सिंबल लेने वाले. आपने हमें धमकी कैसे दे दी. बेशक इलेक्शन कराना अलग इशू है, हर धमकी का जवाब नहीं देना चाहिए बिला वजह, तो वो एक अलग इशू है. ठीक है, फिर इलेक्शन आपने किया, फिर उन्होंने कहा कि आप ये सही तौर पे नहीं करा रहे हैं इलेक्शन. आप चले गए लाहौर, तो फिर चले गया पेशावर. तो ये देखें, बुनियाद से शुरू करें ना. इलेक्शन कमीशन ने क्यों आपको क्यों तंग कर रही है. फिर हमने उनसे पूछा कि ये सिर्फ आप ही को तंग कर रही है. देखिए वो एक अलग केस बन जाता है, वो होता है डिस्क्रिमिनेशन का. तो उन्होंने कहा नहीं जी हमने तो 13 पार्टीज को और वो कर दिया. परसों हमारे पास एक केस आया था APM क्या है, वो भी देख लेते हैं सर कि वो भी उनको डिस्क्रिमिनेशन में आऊंगा, वो भी ग्राउंड है मेरी, डिस्क्रिमिनेशन भी है. तो इधर से आगाज करें शुरू से. मैं शुरू से कर रहा हूं सर. फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि ECP हैज नो जुरिसडिक्शन एट ऑल. ये तो ये कहने से तो नहीं होगा, कानून का Let us start, sir. Let us start with the Constitution. ठीक, सबसे बड़ी चीज है आइन. बिल्कुल, इस पे कोई दो राय नहीं है. Right, sir. शुक्र है. So let us start with sir the Constitution, and इसमें जो पहला relevant provision है is Article 218. ECP को बनाया गया आइन के तहत for certain purpose, and जो relevant उसकी 2183 में ड्यूटीज दी गई. 2183 में जी. और ये कहा गया कि it shall be the duty of the election commission to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly, and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. So, नहीं, देखिए एक बात, ये स्टेज अभी आया नहीं है. ये वो इलेक्शन की बात हो रही है, जनरल इलेक्शन की. बिल्कुल. ये जो बात है ये आता है 219E में. ठीक है. सो ये अभी स्टेज वो इलेक्शन वाली बात नहीं कर रहे हैं, वो तो कैसे करते हैं हम देखेंगे उसको, और देखते जा भी रहे हैं. ये आ गया 218E के जुमरे में आ रहा है कि such other functions as may be specified by an act of parliament. So your lordship is with me. का एक्ट है कि आप अपने अंदर जमहूरियत लाएं, और ये बात है, इतनी बात है बस. So your lordship agree with me that 218 has nothing to do with intra-party election. नहीं, 219E. 2183 doesn't. Constitution doesn't, right? I think that it is interconnected, but that's not really before us. So 2183 does not deal with intra-party. That's my submission. ठीक है. Now my second submission is that 219, all of it does not deal. E also does not deal with intra-party election. All it says law that the election. All it says is exactly. वो ये कहता है 219 के 218 और 219 में इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है. 219E ये कहता है कि आप कानून में जो ताकत देंगे. अगर आप ये बात करेंगे ये आपका मौकिफ खराब करेगा. ओके. फिर अगर आप कहते हैं आइन में कहाँ लिखा है सिंबल दिया जाएगा, देखिए वो फिर आपको एक्ट से मिलता है. ये ना करें कि आप ऐसा आर्गुमेंट करें जो आपके दूसरे आर्गुमेंट को खराब कर दे. अच्छा मुझे आइन में दिखा दें कहाँ लिखा है इलेक्शन सिंबल मिलेगा पार्टी को. वही मैं दिखाने जा रहा था सर. बताइए. मैं अभी पढ़ने जा रहा था जजमेंट को, फिर आपने वो इंटरप्रिटेशन पे आएगा. हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि इट इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 17. पहले वाले लॉ में भी थे ना इंटर पार्टी इलेक्शन. आर्टिकल 17 का पार्ट था. बस उस पे मैं आता हूँ, बट माय पॉइंट इज दिस. आई थिंक वी आर नॉट एट डिफरेंट वेवलेंथ सर. आई थिंक पॉइंट हम दोनों एक ही बात कर रहे हैं. 219E के तहत आप जुरिस्डिक्शन दे सकते हैं बाय लॉ.
ٹھیک. That is what I'm saying. I think that is what your lordship's Absolutely. observation was. ٹھیک ہے. یہ ساری باتیں سمبل یہ چیزیں یہ ایکٹ کے ذریعے آ رہی ہیں. So constitution میں نہیں پاور دی, یہ کہا ہے کہ آپ law کے تحت پاور دے سکتے ہیں. Now come to the law. So Election Act 2017 was made under this provision. And 2017 کا سیکشن کا میں الیکشن ایکٹ کا پہلے سب سے ہم پڑھتے ہیں سر 209. جی یہ سرٹیفکیٹ کا پروویژن جی پڑھ دیجیے. 209. A political party shall, within 7 days from the completion of the intra-party elections, submit a certificate signed by an office bearer, authorized by the party head, to the commission to the effect that elections were held in accordance with the constitution of the political party, and this act to elect the office bearers at the federal, provincial and local levels wherever applicable. Elections Act. I'll read it again, sir. Now, this certificate is made a conditional section. Yes. Law. Yes. Conditional. Conditional. Unless the elections are conducted according to the constitution, the rules of that political party. What does that political party says? My submission. آپ نے کون سا سیکشن پڑھا ابھی؟ 209. 09. مگر 207 سے کیوں نہیں آغاز کر رہے ہیں؟ سے 207 پڑھیں. میں نے آپ کو کہا نا وہ تو ایک کانسیکوینس ہے, وہ ایک سرٹیفکیٹ کاغذ کا ٹکڑا آپ کو پیش کر دیں, مگر اصلی سبسٹینٹیو میٹر از یو آر ٹاکنگ آف اے پروسیجرل میٹر, آئی ایم ٹاکنگ آف اے سبسٹینٹیو رائٹ. 207 یا تو کہیں کہ میں الیکشن کروں نہ کروں یہ میری مرضی ہے, میں بھی آتا ہوں صرف اس نہیں دیکھیں پھر وہ آپ موقف لیں کہ جی میں پولیٹیکل پارٹیوں میری مرضی میں الیکشن کراؤں یا نہ کراؤں, اور یہ جتنے قانون ہیں سارے غلط ہیں, وہ پھر آپ کا ایک الگ موقف ہے. نہیں, میرا موقف تسلیم کریں کہ مجھے الیکشن کروانا ہے. میرا موقف کیا ہے؟ میرا موقف یہ ہے سر دیٹ انڈر دا لا میں نے الیکشن کرانا ہے, بٹ الیکشن کمیشن جی یہ 207 کہتا ہے جی بالکل کرانا ہے. آئین تو نہیں کہتا ہے, میں نے انڈر دا لا کرانا ہے, لیکن میرا موقف یہ ہے کہ اگر الیکشن میں کوئی irregularity ہے تو وہ الیکشن کمیشن کو نہیں اختیار دیا قانون نے کہ وہ اس میں پروو کرے. الیکشن سر میری بات سن لیجیے, الیکشن کمیشن کو اجازت نہیں ملی, اختیار نہیں دیا قانون نے کہ وہ اس میں پروو کرے. الیکشن کمیشن آف پاکستان از ناٹ ٹو اے کورٹ آف لا. اگر کسی کو اعتراض ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہوا یا قانون کی خلاف ورزی ہوئی یا اس میں کوئی irregularity ہوئی, تو کوئی بھی ممبر سول کورٹ جا سکتا ہے. دیٹ از مائی کیس بفور دس ون آپشن ہے, مگر سیکشن 215 کو اگر آپ پڑھیں اس میں پورا میکینزم میں پڑھ رہا ہوں سر, میں وہی پڑھوں گا. اختیار نہیں ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ شو کر آپ کو بلا سکتے دیکھتے نا, اس لیے میں اس موقف میں دیکھنے جا رہا ہوں. 209 پڑھ رہا ہوں پہلے میں. 219 سے پہلے سے 209 پڑھوں گا میں. 2091 پڑھتے ہیں دوبارہ. سارا جورسڈکشن کا تو ایشو آ رہا ہے نا, یہی تو ہم آپ سے کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں. جی میں کلیئر, آپ برائے کرم 208 پڑھ لیں. 208 بھی پڑھ لیں. 208 پڑھ لیتے ہیں. دیکھیں اس کی ترتیب میں پڑھا جائے گا نا. 207 سے شروع کرتے ہیں. فنکشننگ آف پولیٹیکل پارٹی. چلیں سر, then in that case let us, because there will be relevance, let us start with 200. جی فارمیشن آف اے پولیٹیکل پارٹی. نہیں وہ تو فارم تو ہو گئی, اس پہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے, تو وہ ٹائم ضائع کرنے والی بات ہو جائے گی نا. فارمیشن تو کوئی وہ نہیں کہہ رہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہیں. Alright. ٹھیک ہے, ممبرشپ آف پولیٹیکل پارٹی 7 سے شروع کر دیتے ہیں جی کریں. if your lordship says. A political party shall have an elected general council at the federal, provincial and local levels wherever applicable and by whatever name it can be referred. ٹھیک ہے, no quibble with that proposition. A political party shall at least once in a year convene a general meeting at the federal, provincial and local level of a political party wherever applicable and shall invite the members of the political party or its delegates to participate in the general meeting. ٹھیک ہے, I have no issues with that. That's the law. You can't have an issue with anything. It's the law of Pakistan. But what I mean is that this you does not challenge them. But what this does not give the jurisdiction to the election commission. اگلا پڑھ لیں 208 پڑھ لیں. سے پہلے میں کامنٹ کر دوں اس پہ 207 پہ. 207 does not give any jurisdiction to the election commission کہ وہ اگر پولیٹیکل پارٹی نے کنوین نہیں کی جنرل میٹنگ تو وہ اس کا سمبل ریفیوز کر دے. That is 207 پہ یہ is my comment and my submission. 208 پڑھ لیتے ہیں آپ. 2081 The office bearers of a political party at the federal, provincial and local levels wherever applicable
shall be elected periodically in accordance with the constitution of the political party. So this basically says it's a mandate کہ آپ نے جو آفس بیئرز ہیں وہ elect ہوں گے according to the constitution of the political party. But it does not, 2081 does not give the jurisdiction anywhere to the election commission کہ ان کا کام ہے ایگزامن کرنا کہ یہ constitution violation ہوئی ہے کہ نہیں, الیکشن ہوئے کہ نہیں. آگے پڑھتے ہیں سر. ایک چیز لاء میں کلیئر آ گئی. Provided that a period not exceeding 5 years shall intervene between any two elections. وہ انہوں نے لاء نے کہا کہ 5 سال سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے. جی وہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وائلیٹ کیا ہے آپ نے, 5 سال سے آپ نے الیکشن نہیں کرائے. اتنی سی بات انہیں ہے, کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے ان کی. وہ یہ نہیں کہہ رہے سر, وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے الیکشن کرایا لیکن ریگولر کرایا. پڑھیں گے نا وہ اسی ایک ہی ان کا دکھڑا ہے الیکشن کمیشن کا, الیکشن کرا لو اپنے پارٹی میں, ختم. انہوں نے کہا ارریگولر, انہوں نے کرائے لیکن ارریگولر. نہیں, وہ جب آپ نے کرائے وہ نے آپ کو مسترد کر دیے. جو آپ کہتے ہیں کرائیں وہ پہ کوشچن مارک آ جاتا ہے نا اس پہ. But they are not to enforce this provision. There's nothing here which gives them the right. 2, a member of a political party shall, subject to the provision of the constitution of the political party, be provided with an equal opportunity of contesting elections for any political party office. ٹھیک ہے, equal opportunity ہے. I can't say کہ women are not allowed. I can't say minorities are not allowed. جو 14 لوگ ہیں ان کو اجازت کیوں نہیں دی؟ دی جی, بالکل دی. یہ فیکٹ میں وہ کہتے ہیں, میں پوچھ رہے ہیں آپ سے. بالکل دی اجازت, بالکل دی اجازت. But question is, if نہیں دی, they should have gone to the civil court. All members of the political party, 3, all members of the political party at the federal, provincial and local levels. کہنا ہے civil court in تربت. جی آپ کا کہنا ہے, یہ ذرا سمجھ لوں نا بات, ایسے آپ نے کہہ دیا نا go to civil court. Correct. ایسے بات نہیں چلے گی, آپ کو دلائل دینا ہوں گے. Right. Civil court in تربت can undo the entire election of PTI or any political party because it's a civil court. Sir, it can, لیکن اس کا امپیکٹ سمبل پہ نہیں ہوگا. آپ سمبل کو 2 منٹ چھوڑ دیجیے نا, ہمیں صرف الیکشن چاہیے. دیکھیں ایک بات ہے نا, یا آپ تسلیم کر لیں جمہوریت چاہیے یا کر لیں نہیں, لیکن جمہوریت ہمیں گھر میں نہیں چاہیے, باہر چاہیے. دیکھیں یہ بنیادی باتیں, ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ آپ کے گھر میں بھی ہو اور باہر بھی ہو, یہ اس کی نکھار ہے, اس کی خوبصورتی ہے. ادروائز تو وہ ویسٹڈ انٹرسٹ آ کے کیپچر کر لیں گے کسی پولیٹیکل پارٹی کو, تو پھر عوام جو ہے, جو عام ورکر ہے دوسرا ہے, اس کا بھی تو حق بنتا ہے. بھائی ہو سکتا ہے وہ آ جائے, نہیں آ جائے, پھر بھی مطلب اس کو تھوڑا سا یہ ٹالرنس جو ہماری ختم ہو گئی ہے نا, کہ بھائی پوائنٹ اپنا, ہم بھی تو ہمارے عدالت میں بھی تو ڈسینٹ ہوتے ہیں نا, ڈسینٹ کر سرانکھوں پر. ٹھیک ہے, یہ تو نہیں کہ ادھر دشمنی شروع کر دیں یا کچھ اور شروع ہو جائے, وہ ان کی اپنی ذہانت سے کرتے ہیں. ہمارا تو جمہوری ادارہ ہے بھی نہیں نا. اگر سیاست تو جمہوریت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے مجھے سیاست چاہیے مگر جمہوریت نہیں چاہیے, یہ مجھے نہیں سمجھ آئے گی بات. سوری ٹو سے, آپ یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں سول کورٹ, مجھے اس کی لاجک نہیں سمجھ آ رہی. میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ جورسڈکشن کہنے سے نہیں, کچھ اس کے وہی دکھا رہے ہیں ہم کہ جورسڈکشن کہاں سے آ رہی ہے, ابھی تک تو نہیں آئی. 3, all members of the political party. اگر اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے تو پھر وہ سول کورٹ جائے گا. جی میں اس پہ آتا ہوں. پہلے میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ کیا جورسڈکشن کورٹ کو, الیکشن کمیشن کو ہے کہ نہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کون سا ادارہ, مقصد ایک پٹواری جو ہے وہ تو الیکشن کمیشن کے فیصلے یا الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ڈیسائیڈ کر سکتا, کیونکہ اس کے پاس اس کے قانون کے مطابق اختیار نہیں ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اختیار کیا ہے جو قانون دیتا ہے, تو وہ میں کوشش کر رہا تھا دیکھنے. پلیز ریڈ دی فردر سیکشنز. جی اب آپ 209 پہ آ گئے. نہیں سر, ابھی امپورٹنٹ ہے. اب اس کا اسی 208 میں جہاں یہ الیکشن کا تھا, ایک وقت آیا جون میں آف دس ایئر, اینڈ جون میں دس ایئر انہوں نے پارلیمنٹ نے کہا کہ یہ تو عجیب بات ہے کہ ہم ٹھیک ہے, ہم ان کو سپروائزری رول تو نہیں دے رہے اپنے اوپر, پولیٹیکل پارٹیز کو, ای سی پی کو پولیٹیکل پارٹیز پہ سپروائزری رول نہیں دے رہے, لیکن الیکشن ہی نہ کرائیں تو پھر کیا ہوگا. اگر الیکشن ہی نہ کرائیں تو there must be some penalty imposable on them. So an amendment was made. 2 لاکھ روپے کی جو بھی ہے پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کی. جی پڑھی نا, سب سیکشن 5 میں ہی ہے. سب سیکشن 5 میں ہے of 208, where this was added in 2023 June, where a political party fails to conduct intra-party elections as per time frame
given time frame in the constitution, a show یعنی بالکل ہی فیل کر دے, کرے ہی نہ الیکشن, not irregularity but کرے ہی نہ, a show cause shall be issued. اس کو بیچ میں انٹرپریٹ نہ کریں, پورا پڑھ لیں. سیکشن کون سا پڑھ رہے ہیں آپ؟ Sorry جی, 5. 208. Subsection 5. 5 of 208. 208. Where a political party fails to conduct intra-party elections as per given time frame in the constitution, a show cause notice shall be issued to such political party, and if the party fails to comply with, then the commission shall impose fine which may extend to 200,000 rupees but shall not be less than 100,000 rupees. So 208 non-compliance, my submission would be they covered. کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی سرٹیفکیٹ دے دیا, رپورٹ دے دی کہ ہم نے الیکشن کر لیا, تو الیکشن کمیشن ہیز نو رائٹ ٹو سی ٹو دا میٹر کہ وہ پراپرلی ہوا ہے کہ نہیں, یا الیکشن ایٹ آل ہوا بھی ہے کہ نہیں. اگر دینا ہوتا, آپ نے نہ کیا وہ الیکشن اور آپ ایک پیپر دے دے کہ ہم نے کر لیا. اگر یہ ہوتا, اگر یہ پارلیمنٹ نے پاور دینی ہوتی کہ وہ اس کے سرٹیفکیٹ کے پیچھے جا سکے. صاحب اگر آپ اس کو پڑھیں دوبارہ غور سے, 5 کو جی, ود ان ٹائم, جی یہ تو دس از اے ریپ آن دا نکلز کہ جی آپ چلیں, آپ نے 3 سال میں کرانا تھے, آپ نے 3 سال 3 مہینے میں کر, انہیں 2 لاکھ کی پینلٹی لگا دی. ٹھیک ہے, یہاں وہ کچھ اور ہے, وہ کہہ رہے ہیں آپ نے الیکشن کرایا ہی نہیں ہے. فیز ٹو کنڈکٹ سر, ہاں ود ان ٹائم, دیکھیں ویئر اے پارٹی فیز ٹو کنڈکٹ انٹر پارٹی ایز پر گیون ٹائم فریم in their constitution. یہ آپ کا کانسٹیٹیوشن آئین کہہ رہا ہے 3 سال کا, آپ نے 3.5 سال لگایا, ہم کو 2 لاکھ روپے فائن لگا دیتے ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے, مگر اگر آپ دیکھیں نا, آپ کہیں تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں 2 لاکھ روپے دے کر کے الیکشن کبھی نہ کراؤں, یہ انٹرپریٹیشن نہیں نکلتا ہے. تو میں ایک سینیرو بناتا ہوں سر کہ ابھی 208 میں کم از کم یہ نہیں مجھے نظر آیا کہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کین ایگزامن کہ ایک انٹرا پارٹی الیکشن پولیٹیکل پارٹی کا درست ہوا ہے کہ نہیں. یہ مجھے 208 میں مجھے نہیں نظر آ رہا. آگے آ رہے ہیں نا, جی چلیں آگے دیکھتے ہیں. 208 میں نہیں آ رہا. آپ 209 پڑھیے پہلے. اب 209 پڑھیے, کیونکہ وہ 2 لاکھ والا اسٹیج تو پار کر گئے نا. اب آپ نے تو الیکشن کرا دیا, اب جبھی تو آپ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے, تو وہ 2 لاکھ والی تو بات ختم ہے نا. تو وہ 208 والی بات ختم ہے, بالکل صحیح, تو ختم ہو گئی. دیٹ از مائی پوائنٹ. 208 والی بات ختم ہے. انہوں نے فائن نہیں لگایا آپ پہ, نہیں لگایا, 1 سال دے دیا, میں نے الیکشن کرا دیا. 208 از گون. Maybe 208 is not a political party in government. Sir, 208 is not relevant. That is what I am saying. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. اب آپ 209 پہ آ جاتے ہیں. A political party shall, within 7 days from completion of intra-party elections, submit a certificate signed by an office bearer authorized by the party head to the commission to the effect that elections were held in accordance with the constitution of the political party, and this act to elect the office bearers at the federal, provincial and local levels wherever applicable. اب یہ اس میں بہت کچھ ہے جی. یہ اب یہ کیا کہتا ہے 1 میں جو ہے 209 میں بہت کچھ ہے اس میں. ٹھیک ہے, بالکل ہے. اس میں کیا کہتا ہے سر, اس میں یہ کہتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی نے 7 دن کے اندر ایک سرٹیفکیٹ دینا ہے. اس سرٹیفکیٹ کے اندر لکھا ہونا چاہیے کہ میں نے الیکشنز کرائے ہیں ان کے قانون کے مطابق, اور میں نے آپ نے قانون کے مطابق یہ سرٹیفکیٹ دینا ہے. فارم 65 فارم 65 یہ سرٹیفکیٹ دینا ہے. پہلی بات بتائیں, پارٹی ہیڈ کون ہے آپ کی پارٹی کا؟ جو الیکٹ ہوا سر وہ بیسٹر گوہر. نہیں 209 والا پارٹی ہیڈ کون ہے؟ the chairman. نام کیا ہے؟ یہ تو الیکٹ ہوا بعد میں نا, یہ جو تو بات کی بات ہے نا, اس میں آیا ہے. جو الیکٹ ہوگا نا, ان کا بھی تو الیکشن کوشچن میں آ گیا ہے. لیکن یہ جو دیکھیے اسکیم ہے, یو آر بیگنگ دا کوشچن. اگر یہ پرانے پارٹی ہیڈ ہوتے, ٹھیک ہے, عمران خان صاحب دے دیتے سرٹیفکیٹ تو ایک الگ بات ہے. یہ خود تو نہیں دے سکتے اپنے لیے سرٹیفکیٹ کہ میں پارٹی ہیڈ ہوں. اسکیم یہی ہے سر, اسکیم یہ ہے کہ جب الیکشن ہو جائے تو جو بھی پارٹی ہیڈ بنتا ہے ہر چیز جاتی ہے الیکشن پہ. جی, جب بھی ہو جائے وہ پارٹی ہیڈ نے دینا. یہ بھی آبجیکشن الیکشن کمیشن نے نہیں کیا. اگر وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کا سگنیچر چاہیے, وہ بھی آ جاتا سرٹیفکیٹ میں. جب الیکشن ہو رہا تھا اس وقت کون تھا, who was heading that party? عمران خان صاحب. اچھا, اصلی کوشچن تو ان کی خود کا الیکشن میں آ گیا ہے نا. لیکن میرا پوائنٹ وہ نہیں ہے سر, میں وہ آپ کی بات نہیں, آپ کی پوائنٹ ہو یا نہ ہو, میں اس پھر دیکھیے اگر میرا پوائنٹ اگر آپ اپنے ممبران کو حق کے الیکشن نہیں دیں, بابا ہرا دیں اس کو نا. ایک جمہوریت اسی کو کہتے ہیں نا. میں تو ابھی صرف اس پوائنٹ پہ آیا ہوں سر
اس کا بھی میں جواب ہمارے ذہن میں جو بات بالکل میں نوٹ کر رہا ہوں، لیکن ابھی جو میرا پوائنٹ ہے از ریلیونٹ ٹو سیئنگ کہ 1 میں الیکشن کمیشن کو کم از کم کوئی اختیار نہیں دیا کہ وہ الیکشن کو تو دیکھیں میں آپ کی بات میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. اگر الیکشن کمیشن کو نہیں دیا تو پھر سپریم کورٹ کو دیا ہے، کس کو دیا ہے اختیار؟ یہ سر میں وہ بھی بات آپ کہیں یہ قانون بے مقصد وہ اس کو دیا ہے کہ اگر یہ کوئی ممبرز میں ڈسپیوٹ ہو جائے، ایک ممبر آ کے کہتا ہے کہ جناب میری الیکشن نہیں ہوا، جوریسڈکشن کی بات بتا دینا کس کو دیا ہے. سر کورٹ کو پلینری جوریسڈکشن آف کورٹ دکھا دو کہیں لکھا ہوا ہے ایسی بات. وہ صرف لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پلینری جوریسڈکشن کے اندر بڑا واضح لکھا ہوا ہے نا. میں اس پہ بھی آتا ہوں، پہلے ایک ایک کر کے کر رہے ہیں. بیسیکلی انہوں نے ایکشن 215 کے تحت لیا ہے. چلیں اس پہ آتے ہیں، لیکن 209 میں نہیں لکھا. آپ کا کہنا یہ ہے کہ آدھا جوریسڈکشن ای سی پی کے پاس ہے، جہاں تک ڈیلے ہوا تو انہیں لگا دی 2 لاکھ کی پینلٹی. آپ ایک سے پوری بات سمجھے نا، اور جو باقی جوریسڈکشن ہے وہ کہیں اور ہے. یہ تو بہت ہی illogical سی بات ہے نا. یا تو آپ بالکل ہی نہ تسلیم کر رہے ہیں ای سی پی کا جوریسڈکشن، پھر وہ آپ پہ 2 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی نہیں نکال سکتا ہے. ایک طرف تو آپ تسلیم کر رہے ہیں اس کا جوریسڈکشن، دوسری طرف اس کا جوریسڈکشن آپ ڈینائی کر رہے ہیں. پھر اگر یہ بات ہے تو وہ 2 لاکھ کا جرمانہ کیسے لگا رہا ہے؟ یا پھر آدھا جوریسڈکشن وہ لے گا سول کورٹ اور باقی آدھا جوریسڈکشن. قانون جو ہے وہ تو بڑا واضح ہے، اور میں نے نہیں کہہ رہا یہ قانون پچھلے 100 سال سے ہے. اور وہ قانون یہ ہے سر، وہ قانون یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی انسٹیٹیوشن کو کوئی جوریسڈکشن دینی ہے، کوئی اختیار دینا ہے، کوئی طاقت دینی ہے، تو پھر ایکسپریسلی اس کو کریں گے، امپلیکیشن سے نہیں مل رہا. You are not coming to section 215. I will say 209 پڑھ رہا ہوں ابھی میں. And we are bound by the law because صحیح ہے، وہ exactly. 209 آپ سے ڈیمانڈ یہ کرتا ہے کہ the election shall be conducted according to the party's constitution. Correct. But تو now الیکشن کو کمیشن کو تو اختیار the constitution of your own party کہ یہ اس کے مطابق ہوئے کہ نہیں. فیصلہ کس نے کرنا ہے میڈم؟ یہ سرٹیفکیٹ آپ کو تب ملے گا جب آپ 209 کے تمام یہ دیکھیے سرٹیفکیٹ تو میں نے دینا ہے، یہ سرٹیفکیٹ پارٹی ہیڈ نے دینا ہے، یہ پارٹی نے دینا ہے. It is not to be given by the election commission. یہ ایسی بات ہوگی، یہ ایسی بات ہوگی. پاکستان اور انگلینڈ کا ٹیسٹ میچ ہے، کھیلیں گے تو نہیں، ریفری کا سرٹیفکیٹ آ گیا، پاکستان جیت گیا. نہیں یہ پاکستان انگلینڈ آپ ایسی بات کر رہے ہیں، ہمیں سمجھ تو آئے بات کو. میں تو اسے میرا پوائنٹ سمپل ہے. I will move on to the next submission, but my point on this, I will read 215. میرا سبمیشن لکھ لیجیے، آپ نوٹ کر لیں. کر لیں گے نا. 2091 میں الیکشن کمیشن کو جورسڈکشن نہیں just تھی. understanding the law whether ECP has jurisdiction or not. You are asking that they have no jurisdiction. 2091 میں نہیں ہے. I just ٹھیک ہے 209 کی نان کمپلائنس 215 میں مینشن ہے نا. If you will read 215 پڑھ لیتے ہیں نا، پڑھ لیں. ہاں پڑھ لیتا ہوں، ختم تو کر لوں. 209 ختم کر لیتے ہیں پہلے. 209 ہاں وہ ختم کر لیتے ہیں نا. The certificate under subsection 1 shall contain the following information: A, the date of the last intra-party elections. B, the names, designations and addresses of office bearers elected at the federal, provincial and local levels wherever applicable. C, the election results. And D, copy of the political party's notification declaring the results of the election. یہ آپ کا سرٹیفکیٹ کس پیج پہ؟ جس پہ ہاں یہ کون سے پیج پہ؟ یہ ابھی پیج نمبر ہے میرے پاس نوٹ ہے. کدھر ہے؟ کون سے پیج؟ This is at page 65 جی. If your lordship turn to page 65. 66 ہے. 65 پہ پہلے پڑھ لیتے ہیں لیٹر، پھر 65 پہ فارم اٹ سیلف، کیونکہ ڈاکومنٹس کیا کیا دیے. Dear sir, with regard the subject matter, intra-party election of PTI having been held. نہیں certificate Certificate is at page 68. 66 پہ ہے. ہاں وہ پڑھ. 66 Certificate regarding intra-party elections. Barrister Gohar Ali Khan, Chairman of Pakistan Tehreek-e-Insaf, do hereby certify that intra-party elections have been held in accordance with the constitution of the party and the provisions of the Election Act 2017, and furnish the following information and documents annexed hereto in respect of: 1, the date of the last intra-party elections, 13/6/2017. ایک سیکنڈ جی. اب آپ یہ ذرا ڈیٹ نوٹ کیجئے. یہ تو آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں نا کہ یو آر وائلیٹنگ یور اون کانسٹیٹیوشن اینڈ دا لا.
پہلے ہی اس میں 17 18 19 20 21 22 وہ کہتا ہے 5 سال میں کم از کم 5 سال میں الیکشن ہونا چاہیے. آپ کا آئین کہتا ہے کم از کم 2 سال میں چیئرمین اور 3 سال میں باقیوں کا ہونا چاہیے. یہ تو پہلا آپ کا تو آپ نے وائلیٹ تو کیا ہے. اب 2 پہ آتے ہیں. جی لاسٹ ڈیٹ آف انٹرا پارٹی الیکشن 13/6 انہوں نے صرف ہمیں ٹائم دیا تھا الیکشن کمیشن نے کہ آپ 13 سے پہلے وہ ان کو چھوڑیے نا, مگر یہ تو آپ کا اپنا ڈاکیومنٹ ہے نا. اب 2 پہ پڑھیں. 5 سال ایکچولی 13/6 میں ہی ہوتے ہیں, 15/6 میں, تو 5 سال سے پہلے کرا دیا نا. صرف 5 سال ہوتے تھے. 22 کو ہوگا نا جی. 13/6 اگر گنے 17 18 19 20 21 22 کو ہوئے نا سر. 12 جون 2022 کو کرا دیے نا 3 دن پہلے بفور دا ڈیٹ. اگر آپ یہ اس کو خود نہیں مان رہے اس الیکشن کو. نہیں وہ ہم مانتے تھے, انہوں نے ڈکلیئر کر دیا. پہلے آگے بڑھتے جی, تو یہ ہم نے نہیں وائلیشن کی, وہ ہو گئی. لیٹ اس move on. The names, designations and addresses of the party leaders and all other office bearers along with their attested copies of national identity cards elected at the federal, provincial and local levels where applicable. یہ کر دیا. The election results including the total number of votes cast and the number of votes secured by each contestant for all of the party offices. یہ بھی ساتھ لگایا, جس کو لگا ہی نہیں سکتے نا. اب یہ ایسے نہیں لگا سکتے کہ سارے انپوز ہیں. سارے انپوز ہیں تو ووٹ تو کاسٹ ہی نہیں ہو سکتے نا. ایک منٹ دیکھیے, جب انپوز آ گئے ہیں تو ووٹ کیسے کاسٹ ہوں گے؟ ووٹ جب کاسٹ ہوں گے. دیکھیے یقیناً 2-4 لوگ آگے لکھ دیا. دیکھیے علی ظفر صاحب بڑے بڑے عہدوں پہ سب جانتے ہیں کون پارٹی کے ہیڈز ہیں, ٹھیک ہے. وہ تو کوئی ہمت نہیں کرے گا ان کے خلاف شاید لڑے, یا کوئی کر لے, مگر جنرلی لوگ نہیں کرتے ہیں احتراماً یا کوئی بھی وجہ سے. اگر چھوٹے پوسٹ پہ تو کم از کم جنگ ہوتی ہے یا کہ وہاں بھی اگر نہیں ہوئی کسی کو انٹرسٹ ہی نہیں. آپ انکنٹیسٹڈ ہو سکتا ہے الیکشن, انکنٹیسٹڈ الیکشن, جنرل الیکشنز بھی انکنٹیسٹڈ ہوتے ہیں. مگر مجھے کوئی ایسا سیکشن 73 سیکنڈ علی ظفر صاحب یہ بتائیے, اب جنرل الیکشن پاکستان میں تو کئی ہوئے ہیں نا جی, جیسے بھی ہوئے ہیں, جتنے جبرن بھی ہوئے ہیں, جیسے بھی لوگوں کی انوالومنٹ ہوئی ہے پارز ایڈ بی کی, مگر کوئی اگر آپ ٹوٹل الیکشن دیکھ لیں اس میں 2-3% شاید ہوں گے انپوزڈ. جی ٹھیک ہے جی, وہ ان کے مخصوص لوگ ہوں یا جو بھی ہو وجہ سے شاید جینوئنلی انپوزڈ ہوں, ٹھیک ہے. مگر اگر ایک الیکشن ہمارے سامنے آ جائے کل, یہ سارے ہو گئے پاکستان کے 326 ہیں شاید نیشنل اسمبلی کے ممبران, سب ہو گئے انپوزڈ, تو میں تو اس کو نہیں مانوں گا. مطلب دیکھیے وہی ٹیسٹ, ہم آپ پہ کوئی زیادہ ٹیسٹ نہیں لگا رہے ہیں. اب چھوٹے سے چھوٹا پوسٹ بھی آپ کا وہ بھی انپوزڈ آ رہا ہے, تو دیکھیے اس میں وہ کریڈیبلٹی نہیں نظر آ رہی ہے. یہ تو میں جواب نہیں دے سکتا. چھوٹا اس کے ساتھ ہی ہے, کل ہمیں آپ کی طرف سے ایک وہ ملا تھا پوائنٹ کہ بہت سارے لوگ جمع تھے چمکنی میں, جو کہ بہت ایک چھوٹا سا ساتھ میں پشاور کے اٹیچڈ ایک ایریا ہے, نارملی اتنا سیکیور تصور نہیں کیا جاتا. لیکن آپ نے بولا وہاں پہ بہت سارے لوگ جمع تھے, تو جب الیکشن انپوزڈ ہو رہا ہے, کنٹیسٹ نہیں ہو رہا ہے, تو یہ لوگ کیوں جمع ہو گئے وہاں پر؟ دیکھیں جی, میں آپ کو ذرا پولیٹیکل پارٹی کا تھوڑا سا سین بتا دوں. کیا ان کو وہاں پہ پتہ چلا کہ الیکشن انپوزڈ ہو رہا ہے, وہ ووٹ دینے آئے, لیکن آگے سے پتہ چلا کہ اب آپ نے جو یہ سوال پوچھا میں اس میں جانا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن لیٹ می ناؤ پٹ اٹ بیفور دا کورٹ. ایوری پولیٹیکل پارٹی ہیز اے ویری بگ لیڈر. ایک لیڈر ہے جس کو فالو لوگ کرتے ہیں اور پولیٹیکل پارٹی کے پاس ممبرشپ کے لیے آتے ہیں. PTI has one huge leader which is عمران خان. اب وہ جو عمران خان صاحب ہیں, وہ جب کسی کو نامنیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا یہ پینل ہے, کسی کو ریسٹرکشن نہیں ہے کہ وہ اس کو اپوز نہیں کر سکتا, لیکن آؤٹ آف ریسپیکٹ, آؤٹ آف دا لیڈرشپ جو ایک ورکر کو یا ایک ممبر آف اے پارٹی کو ہوتی ہے فار دا لیڈر, نو بڈی پرابلی اپوز دیٹ. ناؤ وی کی ناٹ انسسٹ. خود ہی لفظ لکھ دیا پرابلی جی, آپ نے تو اپنا اسٹیٹمنٹ ہی ختم کر دیا پرابلی ایڈ کر کے جی. تو اب نہیں, اگر دیکھیے ایک تو یہ طریقہ ہے آپ نے خود ختم کر دیا, اگر سوری جی, پھر یہ جمہوریت نہیں ہے جی, پھر یہ آمریت ہے. اگر نیچرلی کچھ ہو سکتے ہیں کہ یار یہ پریزیڈنٹ ہے, یہ اس کو نہ کرو, میری بات مان لو, مگر اگر آپ کہیں کہ وہ جبرن کر رہا ہے کسی سے, جبرن ہو رہا ہے نا, کیونکہ 14 لوگ ہمارے سامنے کہ جی ہمیں الیکشن تو لڑنے دیں, ہم ہار جائیں بے شک. ان کا جو پروف ہے, ان کا جو ایویڈنس ہے, وہ میں دکھاؤں گا آپ کو, لیکن ایک سیکنڈ کے لیے ازیوم کریں, وہ دکھائیے ہمیں, ازیوم کرتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے, دکھائیں پہلے نا, اس بات کو ختم کر دینا. ایک سیکنڈ کے لیے ذرا سا پڑھ لیجیے نا, کیونکہ وہ پہلے ازیوم سے میرا جواب تو دینے دیجیے. ازیوم کر لیجیے ایک سیکنڈ کے لیے کہ کوئی نہیں آیا, جینوئنلی نہیں آیا, that does not make the election void.
क्योंकि I can't नहीं, I would not, आप उसको void कह रहे हैं, मैं उसको इलेक्शन का दर्जा नहीं दूंगा। ठीक है, नहीं देंगे, लेकिन जैसे कल आप इलेक्शन 8 फरवरी को रिजल्ट्स ले आइए जी, ठीक है, 326 का मैं अनअपोज, मैं उसको इलेक्शन नहीं मानूंगा। जो मर्जी हो, लीगली तो इलेक्शन है, मगर थोड़ी सी अकल और दानिश भी कोई चीज होती है। हो सकता है 8 फरवरी को ये 326 हो गया अनअपोज, सब बाकी कैंडिडेट्स को उठा करके सरकार पकड़ ले अपने घरों में। मेरा पॉइंट नहीं ठहरिए ना, ऐसे अगर होने लगा ना, ये फिर देखें हम पूरी जमहूरियत पे चलेंगे, आधी पौनी लंगड़ी लूड़ी अब खत्म हो गया है, बहुत हो गए हैं चीजें। पॉलिटिकल पार्टीज में भी जमहूरियत आना चाहिए। आपके लोग अपने लोग कह रहे हैं हमें इलेक्शन लड़ने दो, बस इतनी सी बात है। ये आपको उनका शक्ल बुरी क्यों लगती है? सर उनको एक दो सीट ले भी गए तो क्या मसला हो जाएगा? वो तो खैर जो भी कह दे, कोई उठ के आके कह दे कि इलेक्शन नहीं रहने दिया, तो मैं या तो आप लोग कहें वो कोई गैर आदमी दूर से सड़क पे चढ़ता आ रहा है, बिल्कुल गैर आदमी लगा हुआ है आपके पीछे, मेंबर्स नहीं है, लेकिन उनको हमने किसी को रोका अच्छा, नहीं। कल हामिद खान से वो फाउंडिंग मेंबर नहीं है सर, वो भी पता चल गया। पता क्या टर्मिनेटेड क्या चीज? He has got more stature than you. Of course, nobody sir. मैं तो When did you join the party? मैं तो When did you join the party? मैं तो बहुत recent। When did you join the party? Sir, I can't remember, about maybe 2 years ago. When did Mr. Gaur join the party? Maybe 3 years ago, 4 years ago. July 2020. Which party were you in before? I was not in any party. Where was he? In which party was he? I was not आपसे in नहीं any पूछ party. रहे ना आप, लेकिन पर्सनल ना हो ना, आप तशरीफ रखें ना। या तो क्या मैं अपना केस आर्ग्यू करूंगा जी। I don't know which party he was in. You can ask him, he's standing next to you. कोई पार्टी में थे आप? 2009 से 22 तक पार्टी में नहीं था, उससे पहले पीपल्स पार्टी में था, इलेक्शन कंटेस्ट किए थे। जी वो कह रहे हैं कि मैं एक जमाने में पॉलिटिकल पार्टी में होता था। नाम बता देना। पीपल्स पार्टी में। तो अकबर अहमद साहब ने कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली है, बता दें। हमारा कभी नहीं सर आप उनको देखिए इसी को कहते हैं टॉलरेंस, एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू समझने की, कम से कम बर्दाश्त तो रखें। उनको पार्टी डिसिप्लिन के तहत टर्मिनेट कर दिया हुआ है सर 2018 में। अब दिखाएं, हम बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं, दिखा दें। मैंने भेजा है, दिया है सर, इधर डॉक्यूमेंट आप भेज दिए, दिखाइए ना, यही तो हम कल से पूछ रहे हैं बात का। दे दीजिए जी, वो आपको दे रहे हैं सर डॉक्यूमेंट टर्मिनेशन लेटर। तो फिर ये क्यों अपने पास रखे हैं हम जब से पूछ रहे हैं? अच्छा सर, नाउ एक दिखाइए किस पेज पे है टर्मिनेशन लेटर? टर्मिनेशन किधर टर्मिनेशन नहीं हमारे साथ है। इस पेज पे? अच्छा, मैं मेंबरशिप आप पहले पेज दिखाइए ना, एक बात तो खत्म करें हम इसको। टर्मिनेशन नहीं है, फिर इनको हम घर भेजें अकबर साहब को कि आप हमें कॉपी है इसमें नहीं है सर, टर्मिनेशन लेटर की कॉपी वो अलग से आपको दे रहे हैं। ये ऐसा नहीं होगा ना, ये अलग से दे रहे हैं जी। हम कल पेपर बुक सर, आपने बताया था कि पेपर बुक वाइल वी आर आर्ग्यूइंग, आपको आप दे दीजिए, अभी हम देख लेते हैं। पेपर बुक ले आए नहीं दीजिए, देखें एक चीज को खत्म करें ना बात को, फिर तो इनकी फिर आपकी केस स्ट्रांग हो जाता है। करेक्ट, बिला वजह आ रहे हैं जो पार्टी में ही नहीं है। करेक्ट सर, टर्मिनेशन कमिंग बैक नहीं, शो अस फिनिश दिस पॉइंट, व्हाई यू इग्नोरिंग आवर क्वेश्चन? नहीं है हमारी पार्टी की, मैंने आपको भेजा था सर, वो नहीं, वो तो पुराना है ना। मैं आपको बताता हूँ कि राबिता ऐप है, हमारे मेंबर कैसे बनते हैं, सेक्शन ये पढ़ा 201, दिस इज हाउ मेंबर्स आर टू बी फॉरवर्ड। अच्छा सर, अकॉर्डिंग टू माय इंस्ट्रक्शंस, एक राब्ता ऐप है व्हिच कैन बी व्यूड ऑन द वेबसाइट आल्सो बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट। राब्ता ऐप में जितने भी मेंबर्स हैं वो आप क्लिक करेंगे तो वो सारी मेंबरशिप लिस्ट आ जाती है। उस राब्ता ऐप की जो लिस्ट है उसके अंदर मेंबरशिप कार्ड्स भी इशू हुए हैं, फीस जिसने दी हुई है वो भी है, वो सबके नाम आपको उसमें आ जाएगा। दे आर वोटर मेंबर्स, दे आर द पीपल हु आर एंटाइटल्ड टू वोट। इफ यू आर नॉट गिविंग मी अ क्लियर आंसर, आई विल प्रिज्यूम that Mr. Akbar S. Ahmed and the 13 others are members of PTI. सर वेबसाइट की कॉपी मैंने कहा, वेबसाइट इज नॉट एविडेंस। नो देन देखिए हम आपको साफ साफ बता रहे हैं। ठीक है सर, मैं उनको कहता हूँ अभी कहिए ना, आप क्या सैटरडे को बैठे हुए, कल आपको बिला खास तौर से हमने सवाल बार बार कहा कि आप इस पे आज नॉट टेकिंग यू बाय सरप्राइज। आई एग्री सर, अच्छा फिर आई कांट टेक द डॉक्यूमेंट्स, आप रिज्यूम कर लीजिए। नहीं, अब आप दूसरी बात देखिए, मैं 209 पे आ रहा हूँ। नहीं 209 से अब आपने जो बात की है ना, 205 पढ़िए। 215 है। नहीं 205 पढ़िए जी। ये तो मर्जी नहीं कि आप जिसको निकालने मेंबरशिप से। मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी may be suspended or expelled from the political party's membership in accordance with the procedure provided in the constitution of the political party.
So ये internal मामला है. Continue reading. Before making an order for suspension or expulsion of a member from the political party, such member shall be provided with a reasonable opportunity of being heard and of showing cause against the action proposed. This is a right that the member has. Any member of a No, it political doesn't party. have, you have to show, if he's not a member, show us from the record ठीक है. that you followed things. ठीक है sir, if I can't show, तो आप assume करिएगा कि he is a member. I have no issue with that. I will continue to argue my case on the basis. It changes the fundamentals of the case. ठीक है. If you are it will not change. if you are conceding that these 14 complainants or whatever you want to call them are members of PTI, then we ask the next question. Why were they not allowed to contest? My statement may be recorded that they're not members. No, we will not record any statement. That On what is basis all I will we can record such a statement? That is all I You can can say. say, my statement may be recorded that the world is That square. is all I can say at the present moment till I get the documents. I can't go make more statement than that. देखिए Ali Zafar साहब, my way of conducting a court, maybe there may be a better way, is whatever is agitating my mind, I always put it बहुत forward. अच्छा है. ठीक है? I appreciate Some that. people get very upset, but it's better than a surprise judgment. Yes. So I'm repeatedly asking, the whole boils down, we don't care with these minor irregularities. We even agree with you, कोई irregularity नहीं हुई. But the बुनियादी बात है कि election हो गया, खत्म. ये लोग आए, या तो इलेक्शन कमीशन खुद आता, अब या तो कहें कि ये इलेक्शन कमीशन का ये कभी आप फ्रंट मैन भी बना देते ना, फला मिस्टर आ गया, फला मिस्टर आ गया. तो ये तो एक पुराने वर्कर है आपके, जो भी फाउंडिंग वो क्लेम कर रहे हैं. कल हामिद खान साहब ने कैटेगोरिकली इसका, ही इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स. सो 14 लोग अगर समझ आए तो भाई इतनी सी बात है. आप जमहूरियत तो ले आए ना घर में. सही है. अच्छा Coming back to 209. एक आपने अभी फरमाया कि ये आपके मेंबर्स नहीं हैं. नहीं कह रहे हैं, हो गए, मान ली उनमें बात नहीं. क्यों? तो फिर अगर मान लिए तो पैरा 11 जो है पेशावर हाई कोर्ट के सामने अंडर ओथ आपने कहा है कि दे आर नॉट आवर मेंबर्स. मैं अभी भी ये कह रहा हूँ. मैं अभी भी ये कह रहा हूँ. दोनों बातें देखें ऐसे. मैं कह रहा हूँ they're not members. My statement में भी recorded. आप कह रहे हैं कि सबूत दें. सीरियसली There must be some evidence. आप कह रहे हैं सबूत दें. There must be some expulsion. हम ये नहीं कह रहे हैं सबूत, हम कह रहे हैं compliance, show compliance with section 205. तो मैं उस पे अब आगे जा रहा हूँ ना सर. वो आ रही है, अगर नहीं आती तो आप फिर अपना जो प्रिजम्पशन करनी होगी आप कर लीजिएगा. मेरी एक स्टेटमेंट ये है कि मुझे इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि they're not members. आपको कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है? The party head. Who joined the party 2 years ago? वो ऐप से देख Shall के we देख give रहे him हैं. more credibility or shall we give Mr. Akbar Ahmed more credibility? So I will continue with my argument sir on that basis. So मेरा भी factual position से लगा के वापस 209 पे आ जाते हैं सर. 2091 a political party shall, वो मैंने पढ़ लिया, certificate जो contain करता है is in 2 and 3 is important sir. Subsection 3 cannot be ignored. A commission shall 3 of this 209. Subsection 3, the commission shall within 7 days from the receipt of the certificate of a political party under subsection 1 publish the certificate on its website. So in effect 209 में कहीं नहीं लिखा कि commission can start examining the irregularity in an election. All it says is certificate आया तो 7 दिन में certificate publish कर देना website. अब आप 215 पढ़ लीजिए. 215 पढ़ लीजिए. इसको क्लियर कर लीजिए. हाँ जी, बिल्कुल. Easily पढ़ के. Then this is the core issue. Whether the ECP has jurisdiction or not. This is the section. Core issue, बिल्कुल. ठीक है, इसको बिल्कुल core issue है. 2151. Notwithstanding anything contained in any other law, a political party enlisted under this act shall be eligible to obtain an election symbol for contesting elections for Masjid-e-Shura Parliament, provincial assemblies or local government on submission of certificates and statements referred to in sections 202, 206, 209 and 210. So basically sir, पढ़ लीजिए फिर उसके बाद आगे. okay, ठीक है. A combination of enlisted political parties shall be entitled to obtain one election symbol for an election only if each party constituting such combination submits the certificates and statements referred to in sections 202,
206, 209 and 210. An election symbol already allocated to a political party shall not be allocated to any other political party or combination of political parties. 4. Where a political party or combination of political parties, severally or collectively, fails to comply with the provisions of Section 209 or 210, the Commission shall issue to such political party or parties a notice to show cause as to why it or they may not be declared ineligible to obtain an election. 5. If a political party or parties to whom show cause notice has been issued under subsection 4 fails to comply with the provisions of sections 209 and 210 or section 210, the Commission may, after affording it to or them an opportunity of being heard, declare it or them ineligible to obtain an election symbol for election to Parliament, Provincial Assembly or a local government, and the Commission shall not allocate an election symbol to such political party or combination of political parties in subsequent elections. ये है मेरी reading ये है. आपकी reading है, but this section has been challenged, whether the wordings of this section. I agree with this. Or this is the main section which confers power to the Election Commission to question your certificate submitted under section 209. I agree with this section. ठीक है ना? I don't agree with the interpretation. 216 भी पढ़ लें, I agree with the section, but I don't agree with 216 भी पढ़ लेते हैं. with the interpretation. हाँ, जब आपकी लंच पे करना पहले करना मुझे नहीं पता, पूछ रहे हैं, ब्रेक करनी है। करनी तो है मगर कब आप लोग क्वेश्चन के कब ब्रेक करना, मतलब आई एम गुड व्हेनेवर यू वांट टू वांट टू 5-7 मिनट करना चाहिए तो 2 घंटे हो जब ब्रेक ऑफ कर लें लंच ब्रेक. Application for allocation of symbol. See, I didn't, because I've learned something new from. It's for each general election. Subject to fulfillment of the provisions of this chapter and the rules, a political party shall make an application to the Commission for allocation of a symbol of its choice for each general election within the period specified by the Commission in its press release, and the application shall contain the list of वो symbols. skip करें, अब 17 पे आ जाएं, 217 पे. Allocation of symbols. Because it appears that a party may change its selection, may not want a particular symbol now. The Commission shall allocate a symbol to a political party if the political party complies with the provisions of this Act. ये बात. जी. If the political party complies with the provisions of this Act. सही है. मैं So even if we ignore 2155, what do you make of 2171? So 2171 is as per the provisions of the Act. If the provisions of the Act specify something, then I will have to comply with it. लेकिन provisions of the Act specify in 215 कि अगर मैंने 209 का सर्टिफिकेट दे दिया तो मुझे एलिजिबिलिटी हो जाती है. अली जफर साहब, वो बार-बार सर्टिफिकेट की बात आ रही है ना जी, ये जो कागज के टुकड़ों पे कुछ चलता नहीं है. हम भी जब कोड ऑफ लॉ की तरह भी चलते हैं, कोई कागज का टुकड़ा ले आता है, हम उस पर कुछ ज्यादा उस पर नहीं रखते हैं. असली बात है एक चीज हुई या नहीं हुई. आप कहते हैं अभी रात है, मैं कागज का टुकड़ा पेश करूंगा, हम आंखें तो नहीं चुराएंगे कि रात नहीं है दिन है. तो हमें इस कागज के टुकड़े से हमें कोई, आप कागज टुकड़ा ना भी देते, मैं यहाँ भी जाता हूँ, मगर अगर आपने इलेक्शन करवा लिए होते हम उसको नजरअंदाज कर देते. चलें आपने कुछ वायलेशन की, अगर कोई पेनल्टी लगती है लगा दें, इससे ज्यादा हम नहीं जाएंगे कि आपको पॉलिटिकल पार्टी को खत्म कर दें या कुछ कर दें या डिसीट कर दें. तो बात असली कागज के टुकड़े की नहीं हो रही है, बात असली जो हो रही है वो एक बुनियादी हकूक, जब आप जिसकी जंग लड़ रहे हैं आर्टिकल 17 में, तो वो बुनियादी हकूक आप अपने मेंबरान को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं. आपके मेंबरान कह रहे हैं कि हमसे आपने बुनियादी हकूक छीन लिया है, ठीक है, और इसकी एक उनके सिर्फ कहने से तो कुछ नहीं होगा. कहाँ इलेक्शन हो रहा है, नॉमिनेशन पेपर का में एक स्पेसिमिन ही दिखा दें कि ये था, इतने लोगों ने फाइल किया, इतने लोगों ने कंटेस्ट किया, सारों को आप लिया है कि जी अनइलेक्टेड आ गए. तो 50 के ज्यादा लोग आप दिखा रहे हैं, 50 से ज्यादा मेरा ख्याल है अपोज है पूरे पाकिस्तान में. अब 50 लोगों के कोई नॉमिनेशन फॉर्म
کوئی آپ نے فائل کی ہوں گے, کوئی ریجیکٹ ہوئے ہوں گے, کوئی اپیلیں ہوئی ہوں گی نامینیشن کی. Sir, let us now, دیکھیے ڈکٹیٹرشپس کا جو آغاز ہوتا ہے نا وہ گھر سے ہوتا ہے. جب بچہ کی بات پیرنٹ سنتے ہیں ناجائز باتیں, جب کسی بڑے کی ناجائز بات وہ سنتے ہیں, پھر وہ بات باہر بھی جاتی ہے. پھر یہ نہیں ہوتا ہے باہر جا کے جمہوریت ہو جاتی ہے, گھر میں ڈکٹیٹرشپ رہے گی. اب دیکھیے انگلستان میں ابھی الیکشن ہوا ہے, الیکشن نہیں ہوا ہے, وہ ان کی اپنی پارٹی نے مسترد کر دیا. پہلے وہ تھے کیمرون, پھر بورس جانسن آئے, انٹر پارٹی الیکشنز ہوئے, پھر اس کے بعد الزبتھ ٹرس آئیں, ان کو مسترد کر دیا. اب جو موجودہ پرائم منسٹر ہے رشی سوناک, یہ سب اپنی پارٹی کے تھے اور ان کے مخالفت ہوئی ایک دوسرے سے, بیان بازی ہوئی, ٹیلی ویژن پہ بھی آئے, سب کچھ آئے. تو یہ تو اگر ایسی کسی کو کاغذ کے ٹکڑے پہ کہتے ہیں جی رشی سوناک صاحب بن گئے پرائم منسٹر, تو آپ کے خیال میں انگلستان کے لوگ اس کو قبول کر لیتے یا ان کے اپنی کے پارٹی کے لوگ اس کو قبول کر لیتے؟ وہ الیکشن ہوئے نا باقاعدہ, ان کی ود ان انٹر پارٹی الیکشن ہوئے نا. ہم یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں, ٹیکنیکل باتوں میں ہم بالکل نہیں جا رہے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں 100% کھڑے ہیں. باقی اب ان کے سارے مسترد کر دیں گے آرگیومنٹ, ٹیکنیکل باتیں, مگر بنیادی بات دکھا دیں گے الیکشن ہوا بس. ٹھیک ہے جی, یہ سر. اچھا علی ظفر صاحب, یہ جو علی ظفر صاحب ایک منٹ, جی جو آپ بتا رہے ہیں کہ فارم سبمٹ ہوئے تھے الیکشن کے لیے, تو وہ آپ نے ویب سائٹ پہ دیا ہے کہ کیا ہوا؟ ہاؤ ڈو دے کیم ٹو نو کہ الیکشن ہو رہے ہیں, کیونکہ یہ تو آپ نے ویب سائٹ پہ دیا ہی نہیں ہے. تو یہ مخصوص لوگوں کو کیسے پتہ لگا کہ یہ ڈیٹ ہے فارم جمع کرانے کی, اسی ڈیٹ پہ اسکروٹی اینڈ ایوری تھنگ واز ڈن؟ اچھا ایک کام کریں آپ ذرا, کمپیوٹر جس کے پاس ہے یہ ذرا چیک کیجئے, ان کی ویب سائٹ ہے insaf.pk, یہ آپ کے لٹریٹ پہ لکھیے www.insaf.pk. کوئی نامینیشن پیپر ہے اس پہ؟ سر نامینیشن پیپر جی جی یور آنر فائل کر نہیں, ذرا آن کریں, ویب سائٹ آن کریں, ویب سائٹ آن کریں www.insaf.pk کھولیں. کیا ویب سائٹ نہیں ہے یا یور آنر؟ جی اچھا ویب سائٹ ہے, مجھے بتائیں. یہ ان سے ویب سائٹوں پہ یہ ہوتے ہیں, ویب سائٹ کھولیں. یہ میں آپ کو سر ایک CMC, ایک سیکنڈ آپ کی ویب سائٹ پہ دیکھ لیتے ہیں. بولو نامینیشن فارم نہیں ہے نا, فارم تو نہیں ڈالے ہوں گے, نامینیشن فارم تو نہیں ڈالتے, ڈاؤن لوڈ کر کے بھرنا ہوگا نا. ہاں اسپیسیمن جو ہے, ہاں جو اسپیسیمن ہوتا ہے نا, اسپیسیمن نامینیشن. ہم بھی اپنی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں, ہم وہ دے دیتے ہیں کہ جس کو اپلائی کرنا ہے لا کلرکس کے لیے, وہ پیج 34 پہ جو آپ کو پیپر بک دیے سر, بلینک فارم جو اس پہ تو پیجنگ نہیں ہے. کون سی پیپر بک؟ آپ کہہ رہے ہیں 8.5 لاکھ ممبرز ہیں آپ کے, 8.5 لاکھ میں سے اگر کسی کو بھرنا ہو فارم, وہ ویب سائٹ پہ نہیں ہے آپ کا. آپ نہ بولیے نا, یہ کہہ رہے ہیں سر جی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو علی ظفر صاحب, میں ایک اسپیسیفک بات کر رہا ہوں نا, آپ ہماری ویب سائٹ ابھی کھول لیجئے جی, جتنے ملازمین کوئی نوکری کی ہم فارم ڈال دیتے ہیں اسپیسیمن فارم کہ اب یہ نامینیشن پیپر ہے. خیر ہمارا تو الیکشن نہیں ہوتا, ہمارے جو اپلیکیشن ہے, آپ کی ویب سائٹ پہ یہ کہہ رہے ہیں کوئی فارم نہیں ہے. سر جو انسٹرکشنز دی ہیں انہوں نے, انسٹرکشنز کی بات نہیں ہے, فیکٹ کی بات ہے. وہ کہ ویب سائٹ انسٹرکشنز کون دے رہا, آپ خود ہیں پارٹی. نامینیشن فارمز جو ہیں وہ اویلیبل تھے چاروں سیکریٹریٹ آفسز میں, جو اسلام آباد, پشاور, بلوچستان, سندھ, لاہور تھے. اور نمبر دو وہ ویب سائٹ پہ بھی تھے. اگر آپ اجازت دیں ابھی کھولیے, آپ کے سامنے دکھا دیں کو ویب سائٹ, آپ کلک کر کے ہمیں دکھا دینا. اب جب الیکشن ہو گیا تو پھر اس کے بعد وہ ویب سائٹ سے ہٹا دیے گئے. لیکن اگر آپ اجازت دیں تو یہ والا پروسیس جو ہے, جس جگہ الیکشن کس طرح ہوا, کیسے ہوا, وہ سارا کا سارا اس ایپلیکیشن کا جو الیکشن پروگرام ہے نا, اس میں تو ایک دن کا ہی تو ٹائم ہے نامینیشن کا, سیم ڈے جس تاریخ کو نوٹس ایشو ہو, یہ صحیح بات ہے, اسی دن نامینیشن ڈالنا ہے. جی, وہ فارم ملیں گے کہاں سے؟ تو وہ آدمی وہاں سے کوئٹہ والا نے فارم لیا آپ کے لوکل سیکریٹریٹ سے. جی, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہیں آپ نے بتایا دنیا کو کہ آپ ہمارے لوکل سیکریٹریٹ سے کلیکٹ کر لیں نامینیشن پیپر؟ سر وہ جتنے ہمارے پارٹی ممبرز ہیں, دے آر فلی اویئر آف ویئر دی آفسز آر, لوکل آفسز آر. ہم دیکھیں
زبانی باتوں پہ نہیں جاتے. آپ اتنے وائڈ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, کوئی بیکنگ, کوئی کاغذ کا ٹکڑا کچھ تو دکھا دینا. وہ دکھائیں کہ جی آپ جا کے وہاں سے کلیکٹ کرو. وہ کوئٹہ والا پھر اس کو جمع کدھر کرے گا؟ اسلام آباد میں کرے گا, کوئٹہ میں کرے گا, کہاں پھینکے گا؟ نامینیشن پیپر اسلام آباد سے آئیں گے, پھر وہ اسلام آباد آنا پڑے گا اس کو. That is the process of the election. نامینیشن فارمز ٹو بی ریسیو, آپ کا الیکشن شیڈیول ہے جو میں دوبارہ دیکھ رہا ہوں. جی یہ 29/11/2023 کو ہی ریلیز ہوا ہے, جی ایشو ہوا ہے جی, اور آپ نے نامینیشن فارم بھی اسی دن کو انوائٹ کر لیا 29/11 کو ہی جی, اور نامینیشن فارم کو ریسیو ہونا ہے 1/12 کو ایٹ اسلام آباد. so there were 3 days اور کسی کو بھی روکا نہیں ہم نے. They were also available sir. نامینیشن فارم کا حصول جو ہے نا وہ نہیں لکھا. فیس کتنی؟ 50,000. 50,000 جی. ہاں 50,000. اب دیکھیے آپ 50,000 وہ دکھائیے بینک میں جمع کیے, کیش میں لیے. اس میں تو خیر لکھا نہیں ہے کچھ بھی آپ کے شیڈیول میں. جی بینک میں جمع کیے, کیش میں لیے. کیش میں لیے سر. کدھر ہیں وہ پیسے؟ کس کی کیش بھی کیسے پولیٹیکل پارٹی لے رہی ہے؟ اکاؤنٹ میں دینا ہوں گے. کچھ تو کاغذ کا ٹکڑا دکھا دینا. بینک ڈپازٹ 50,000 روپے کی اس نے کر دی. ایکسپلین کر دوں کہ کیسے ہم نے پروسیس. اس کے علاوہ بھی دیکھیں نامینیشن فارم آپ 50,012 کو دیکھ رہے ہیں نا, تھوڑا سا فزیکلی پاسبل نہیں لگ رہا مجھے یہ. مطلب یہ اگر فرض کیجیے پروسیس جو ہے یہ آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں اس کو آپ پلیز, کیونکہ دیکھیں لا کے مطابق چلنا ہے. ویسے اگر فیصلے کرنے ہیں تو پھر ماضی میں بھی یہ چیزیں ہوتے رہی ہیں کہ اگر آپ بغیر لا کو دیکھے فیصلے کریں تو ایٹ لیسٹ آئی ایم ناٹ ریڈی ٹو دیٹ. کوشچن آف لا پہ بات کریں آپ, اگر آپ کر سکتے ہیں تو. سر یہ جو ہے نا, جو ہمارے بیرسٹر صاحب اور جو سی ہیں, آپ دیکھ لیں, آپ ان پہ برڈن نہ ڈالیے, وہ ہم آپ پہ رکھنا چاہتے کرتے ہیں پروسیس ایکسپلین کرتے ہیں. اپنا شیڈیول ہے, پروسیس کیا آپ سے بات ہو رہی ہے نا, اٹس میں اگر میرے سے بات ہو رہی ہے سر تو لیٹ اس اسٹارٹ ود. دیکھ لیں ساتھ کھڑے میں آپ کے, بے شک دیکھیں یہ تو پیپر آپ کے ہیں, ہم اپنے پاس سے تھوڑی جنریٹ کر رہے ہیں. تو بالکل یہ ہے 90 پہ آپ دیکھیے, اس میں دیکھیے فزیکلی کوئی ہرکیولس قسم کی کوئی ایکسرسائز ہو سکتی تھی تو ہو سکتی تھی. اب آپ پڑھیں پہلے یہ دیکھیے جی, 29/11 کا لیٹر ایشو ہوتا ہے اور 29/11 ہی نوٹس انوائٹنگ نامینیشن فارم ہے. چلے مان لیا یہ پہلے دن ہو گئی. ایک سیکنڈ یار رک جائیں سر پلیز, 29 کو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پہلا پروسیس فالو کر دیا. نامینیشن فارمز آر اویلیبل. پلیز لیٹ می explain to you and you can answer that. ٹھیک ہے. نمبر 2 پہ ہے nomination forms to be received by returning officer at اسلام آباد. ٹھیک ہے. For all office bearers till 5 PM with spot scrutiny. 8.5 لاکھ لوگوں کے اگر فارم آئیں گے الیکشن میں یا کنٹیسٹ کرنے میں, یا چلیں 50,000 بھی آئیں گے تو وہ آنے چاہیے 1/12 کو. ٹھیک ہے. اور اپیل اگینسٹ آبجیکشن اور ریجیکشن آف نامینیشن فارم 1/12, یعنی ایک فرض کیجئے کہ آپ فارم فائل کر رہے ہیں, آپ بھی ممبر ہیں, آپ کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ کا ریجیکٹ ہو رہا ہے فارم. جس دن فارم ریجیکٹ ہوگا اسی دن آپ کو اپیل فائل کرنا ہے. اب وہ اسلام آباد والے بے اپیل فائل ہوگی بلوچستان سے بھی, پشاور سے بھی, کراچی سے بھی, پنجاب, لاہور, ساری جگہوں سے. یہ ایک دن کرنا ہے, دونوں دن. ٹھیک ہے نا. ڈسپلے آف نیم کنٹیسٹنگ پینل بھی اسی دن لگنا ہے 1/12 کو. ٹھیک ہے. ریجیکٹ ہو گئے, نامینیشن فارم کی اپیل چلی, اپیل بھی ڈسپوز ہو گئی. نامینیشن فارم کو پینل کو لگانا بھی 1/12 کو ہی ہے. پولنگ ڈیٹ 2/12 ہے. ٹھیک ہے جی. ڈکلیریشن آف ریزلٹ بائی CAC 2/12 اور الیکشن ریزلٹ 3/12. ٹھیک ہے. یہ ہے اس میں فزیکلی پاسبل ہے, آپ خود بتائیے کہ یہ کون سے الیکشن ہو سکتے ہیں اس طرح. سر اگر کسی آپ کے پاکستان بار کاؤنسل کے الیکشنز ہوتے ہیں نا, آپ ہر صوبے میں وہاں پہ بوتھ بنتے ہیں نا ووٹ ڈالنے کے لیے, کہ سندھ کے لوگ سندھ میں ڈال رہے ہوتے ہیں, پنجاب کے پنجاب میں, لاہور میں ہائی کورٹس میں بنتے ہیں نا. آپ کا بھی 8.5 لاکھ ممبرس کا الیکشن آپ کر رہے ہیں اور آپ اسلام آباد میں سب کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور فائل اسلام آباد میں ہونی ہے. الیکشنز کی کوئی وینیو کہیں مینشن نہیں ہے, وہ چمکنی پشاور میں ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں الیکشن کمیشن نے دیکھی ہیں. اب آپ اس لا کو اگر تو ہم یہ کہیں کہ کوئی جورسڈکشن نہیں ہے. پشاور ہائی کورٹ نے صرف یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہی نہیں ہے دیکھنا. وہ آپ کو ہم نے 215 میں پڑھوا دیا. نہیں پڑھا میں, آپ نے پڑھا ہی نہیں. کہاں ہے 215 میں؟ چلے پڑھیے. اور سر 2 چیزیں آپ سے میں اس کو آبزرویشنز کی رسپانس کر دوں. یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی بات جو آپ کہہ رہے ہیں چاہیے نا, اگر ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ یہی ہونا چاہیے جس طرح وہ الیکشن دیکھ رہے ہیں. پہلی بات کے ساتھ نہیں, کسی اور کے بھی الیکشنز ڈیفیکٹیو ہیں, بالکل ECP کو دیکھنا چاہیے اور اسی طرح کے آرڈرز پاس کرنے. پہلی بات تو یہ ہے سر, وہ ہم نے کل پوچھا ان سے ECP سے کہ اوروں کے خاص ہوا ہے, ان کا کوئی آبجیکشنز نہیں آئے ان کی یہ فارم 65A کے اوپر. اگر آئے ہیں تو وہ بھی ان سے پوچھ لیں گے.
سر جو آپ کی جو آپ نے شیڈیول کو آبجیکٹ کیا اور آپ نے کہا کہ ٹائم Objecting, لمٹ نہیں ہے. I have nothing to say. I am not objecting it. I'm not objecting it. نہیں, I am, My so let lord me is, answer my this. lord is not objecting it. Dekhiye, my lord is Let me simply, answer. my lord is simply pointing it out that it's humanly impossible to comply with the schedule. میں اسی کا جواب دے رہا ہوں. چلیں وہ بھی ہم مان لیں humanly possible ہے, but the question is کہ وہ کوئٹہ والا آدمی آئے گا, اسلام آباد میں پیپر دائے گا, پھر الیکشن کدھر جا کے وینیو کدھر ہوگا. پھر ہم نے ایک مزید آپ نے جو ایک ابھی پیش ہمیں کیے کہا پیپر بک, اس میں آپ نے لکھا نامنیشن فیس آپ نے کہا پتا 50,000 روپے, تو کدھر ہیں 50,000 روپے؟ وہ بینک میں آپ کہیں گے نا بینک میں جمع کر دو یا مجھے کیش میں دے دو, کچھ تو کسی چیز کا تو ہمیں کاغذ دکھا دیجئے نا. میں دکھا رہا ہوں, لیکن یا تو آپ ایک دیکھیں, یا تو کہیں کہ جی ہم نے الیکشن نہیں کیا, I always try تو where is the 50,000 receipt? I always try to argue, sir, in a way that respects the court. And اگر مجھے آپ ایک observation آئی جو میرا impression ہوا, in order to understand and reply, let me first respond to that. And then I will of course come back to this and I'll come back to my arguments. I'm very we are very comfortable. You are very you know, you very properly argue the cases. تو میں absolutely no nothing personal. ہم آپ سے بالکل متاثر ہیں ہمیشہ. I just wanted to say کہ جو observation تھی, 50,000 کی رسید دے جو observation ہے, اب دوسروں سے It's not observation. If you say to me, this is not my observation, this is your own letter which I am reading to you. ٹھیک ہے. So about my letter which your lordship is reading to me, الیکشن شیڈیول میں تو کچھ نہیں کر رہا, نہ میں کر سکتا ہوں. about the letter that your lordship is reading to me, my submission would be کہ اگر کوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اختیار ہے تو وہ رولز بنا دیں اور کہیں کہ کل کو ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنا الیکشن شیڈیول اس طرح بنائے گی, تو پھر تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ میں آئی ایم فیلنگ ٹو کمپلائی ود سم رولز. ابھی چونکہ سارا کچھ چھوڑا ہوا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی پہ, تو آپ بالکل آبزرو کر سکتے ہیں کہ مے بی آپ کے مطابق یہ شیڈیول واز ناٹ رائٹ, مے بی دس از انریزنیبل, مے بی یور لارڈشپ کین میک سم آبزرویشن. دیکھیں لیکن ہم آپ کو آپ کا شیڈیول سر آنکھوں پہ, جی ہمیں اس کی کمپلائنس دکھا دیں. ٹھیک ہے, وہ اب میں آتا ہوں سر. ہاں اس پہ آ جائیں گے. لیکن میں اب سیکنڈ پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. آپ کی پارٹی کا تو سلوگن ہی یہ ہے, جرت دینا لوگوں کو, جی ہے بالکل, نچلی لیول تک آپ نے ان کو امپاور کرنا ہے سب کو. یہاں اتنی سیکریسی ہے آپ کی الیکشن میں, اتنی بریڈنس ہے, اب لگتا ہے کوئی نہیں, کوئی سیکریسی نہیں. میں بفور دیٹ میں سیکنڈ آبزرویشن پہ آ رہا تھا. Just to a lighter mood, I am just picking your own words, level playing field. So the members have not been given level playing field just because of this election. وہ یہ نہ ہو کہ لیول پلیئنگ فیلڈ سے پریفرینشیل ٹریٹمنٹ. یہ میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں اگر آپ کسی, دیکھیں ہم دوسری بات کر لیں نا, وی آر آل پریکٹیکل پیپل. جی اگر آپ پہ حملہ کیا ہوتا آپ کے مخالفین نے, ٹھیک ہے, وہ ایک الگ بات ہوئی. وہ دیکھیں یہ لوگ الیکشن نہیں کر رہے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں تم کدھر الیکشن کر رہے ہو, وہ ایک الگ بات ہے. آپ کے اپنے لوگوں نے کہا کہ میں الیکشن تو لڑنے دیں, بس اتنی سی بات ہے. آپ ہمیں دکھا دیں کیسا بھی کیا, آگے پیچھے ہو گیا. Let us look at جو میں نے پیپر بک بھیجی ہے سر, کون سا پیج دکھانا چاہتے ہیں؟ اسٹارٹ کرتے ہیں سر 20. اب وہ وی آر اسٹارٹنگ ود دیٹ ٹائم جہاں الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ 20 دن میں آپ نے الیکشن کرانے ہیں. الیکشن کمیشن کو چھوڑ دیں. جی اب 20 دن ٹائم گزر رہا ہے سر, 20 دن کا ٹائم ہے, کلاک از ٹکنگ. نہیں وہ تو کب سے لگے ہوئے ہیں. نہیں 20 دن کا ٹائم اگر ادھر سے نہ شروع کریں, وہ تو 2021 سے آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ بھائی الیکشن کرا. ٹھیک ہے چلیں, وہ آپ کی بات مان لی, لیکن میری بات نہ مانیں. نہیں میری بات بالکل نہ مانیں, کاغذ کا ٹکڑا ہے. تم صاحب کون سا پیج ہے وہ؟ نہیں بالکل وہ جو الیکشن کمیشن کا پہلا خط تھا کہ الیکشن کرائیں, جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی. ٹھیک ہے سر, اس کو میں کہتا ہوں 20 دن کا ٹائم تھا ہمارے پاس. دیکھیں شاید آپ نے پڑھا نہ ہو, دکھا دیتے ہیں. یہ کیس, یہ پوائنٹ جائے گا میلیفیڈے پہ الیکشن کمیشن کے. There was a document you referred to yesterday. My lord, that is a letter, show cause notice. 4th May 2021. Where would that be? Page 391 in part 2. 391 part 2. Part 2. دیکھیں اصلی بات شروع ہوتی ہے آغاز یہاں سے,
ठीक है सर. So basically जो भी हमने गलतियां की उन्होंने फाइनली 20 दिन दे दिए हमें. अब 20 दिन में हमने नहीं, उन्होंने आपको देखा शो कॉज नोटिस दिया, ठीक है. ये जरा पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. अगर आप इसको पहला पैराग्राफ पढ़ लें, एंड टू कंट्रवीन द प्रिस्क्राइब्ड लीगल प्रोविजंस पॉलिटिकल पार्टी शैल बी इशूड शो कॉज नोटिस बाय द इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन सिंबल whereof shall be withdrawn, enabling the party ineligible to obtain an election symbol for the elections to come. ये आज की बात नहीं है, ये मई 21, 22, 23, 24 मतलब ये 3.5 साल पुरानी बात है. इसके आप जवाब में इनको खत लिखते हैं कि जी मुझे आप बराए करम एक साल कोविड आ गया तो मुझे टाइम बढ़ा दे. उन्होंने कहा जी चलो बढ़ा दिया. उन्होंने सब कराया था सारी पॉलिटिकल पार्टीज का. बात ये नहीं है, बात ये है कि वो अगर ऐसी बात है तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं. उन्होंने तो बड़ी बहादुरी दिखाई कि आप हुकूमत में होते हुए हुकूमत की पार्टी को नोटिस भेज दिया शो कॉज. ठीक है, तो बहादुरी हुई ना उनकी, तो मैलिफिडे क्या हुई. चलें ठीक है सर. दो नहीं देखिए ना इसको आप आई एम नॉट कंटेस्टिंग दैट. नहीं कंटेस्ट करें. कंटेस्ट नहीं, आपने कंटेस्ट किया, आप गए लाहौर हाई कोर्ट. वो एक इशू अलग पड़ा हुआ है, उसको अभी अलग है. आई एम नॉट कंटेस्टिंग दिस फैक्ट कि उन्होंने लेटर लिखा. आई एम नॉट कंटेस्टिंग द फैक्ट कि हमें टाइम दिया. देखिए एक होता है, देखिए मोटी मोटी बातें ना, एक होता है ट्रिप समवन ऑन टेक्निकलिटीज. सो we are not bothered with this provision, that provision. We are interested simply in democracy. In democracy. ठीक है. You can't have democracy outside and not inside. Agreed. ठीक है. बिल्कुल. If you have allegations against other parties, please file complaints. There are no other complaints before us. अगर उनके पीपल्स पार्टी कोई और पार्टी के लोग चले जाए, उनके पास इलेक्शन, हमारे यहाँ इलेक्शन नहीं हुआ, वो देख लेंगे क्या होता है, फिर वो हमारे पास आ जाएगा अगर आया. अभी तो एक इशू आ गया हमारे पास, हमें ये देखना है केस. ठीक है. अब हमने इनसे कल ये पूछा था भाई एक ही पार्टी को, कहा जी सबको भेजा है, आपने ये भी मान ली सबको नोटिस दे दिया. तो कह रहे हैं, बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट राइट नाउ. मेरा अभी पहला पॉइंट है 215. जफर साहब अगेन 215 से पहले आई एम रिपीटिंग जी. द होल केस, द न्यूक्लियस ऑफ दिस अपील इज दैट द इलेक्शन ट्रिब्यूनल हैज jurisdiction. Election tribunal नहीं sir. And the Peshawar High Court says that election tribunal has no jurisdiction. Election commission से. Election commission has no jurisdiction. जी. ठीक है ना. तो हमारा जो केस है, the nucleus of the entire controversy is to see whether the order passed by the election commission was rightly and in accordance with the law, and they have the jurisdiction to pass such order or not. Correct. And the High Court has said that they had no jurisdiction to pass. Correct. So now this section 215 is quite pertinent to read here. वही मैं पढ़ रहा था सर. They have a right to issue show cause notice and decide the controversy. नहीं सर. If you violate section 209. हाँ जी. ठीक है. If I violate 209. Yes. That is important. ये है वो. ठीक है. तो if you read section 215, that confers the jurisdiction to the election commission. ठीक है. That is not That does not. challenge. Nobody has ever challenged the vires of section 2. Let us read it ना सर. अब आपने पढ़ लिया था मैंने. Now let me submit. 215 को पूरा पढ़ लें. मैंने पढ़ा. अब मैं इसकी सबमिशन करता हूँ. नहीं, ये सब section 5 नहीं पढ़ा आपने perhaps. पढ़ लिया सर. फिर से पढ़ लेता हूँ. चलें. If a political party or parties to whom show cause notice has been issued under subsection 4 fails to comply with the provisions of section 209 or section 210, the commission may, after affording it or them an opportunity of being heard, declare it or them ineligible to obtain an election symbol for election to Majlis Shura, Parliament, Provincial Assembly or local government, and the commission shall not allocate an election symbol to such political party or combination of political parties in subsequent elections. So my submission on this 215, I've read all of it. एक proceedings बता रहे हैं, right of hearing देते हैं आपको. मेरा point वो नहीं है. Consequences के powers भी हैं उनके पास. मेरा वो point है ही नहीं जी. अच्छा, आप मेरा पॉइंट का जजमेंट है, बिकॉज यू आर मेकिंग सबमिशंस, तो मैं आपको वो भी बताता हूँ ताकि यू विल मिक्स योर आर्गुमेंट एंड रिस्पॉन्ड इट क्वाइट प्रॉपर्ली. राइट सर. पेज 20 पे आप देखें पेशावर हाई कोर्ट का जो जजमेंट है अंडर चैलेंज जी, वो ये कहते हैं द कंबाइंड रीडिंग ऑफ सेक्शन 208, 209 एंड 215 does not give any impression that ECP has any jurisdiction to question or adjudicate the intra-party election of political party. This is the
main crux of this Peshawar judgment. یہ مجھے پتا ہے, میں نہیں And بحث if کی. you cross this barrier, then obviously there is no case of Election Commission of Right. Pakistan. That is my But first. under the law, if they have the jurisdiction to check the intra-party elections and compliance of your own constitution, then obviously you are out. بالکل. اب سر, اب یہ ہو گئی آپ کی بات. جی, اب آپ جواب تھینک یو ویری مچ. ناؤ سر, میرا 215 از دا کروشل سیکشن. 215(1) جو کہتا ہے, بیسکلی اٹ سیز کہ اگر آپ نے سرٹیفکیٹس دے دیے جو 202, 6, 9 اور 10 میں ہیں تو پھر یو آر ایلیجیبل. Now 209 section 2151 does not say کہ آپ کو this because of this provision Election Commission of Pakistan جو ہے can start acting like an election tribunal and go over an intra-party election irregularities. 215 بلکہ الٹا کہتا ہے کہ اگر سرٹیفکیٹس دے دیے under 209 and the other sections تو پھر آپ کو وہ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں. So there is no reference to section 208, there is no reference to anything else. اگر لیجسلیچر نے کوئی طاقت دینی ہوتی to the ECP کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن پہ الیکشن ٹریبیونل کی طرح دیکھیں تو وہ 2151 میں کہہ دیتے, یا 215 میں کسی اور جگہ کہہ دیتے. اب 4 کیا کہتا ہے؟ 4 جہاں سے یہ پاور لے رہے ہیں, 4 کہتا ہے کہ where a political party or combination of political parties severally or collectively fails to comply with the provisions of section 209. Yes. یہاں لکھا ہے کہ fails to comply with the provisions of section 209. This is my problem. Which means that you cannot read 215 in isolation. Which means you have what? to read it with 209. Which means what? According to me, my respectful submission, کہ it means that where he fails to give the certificate. 209 صرف certificate کی بات کرتا ہے, ہم نے پڑھا and we agreed کہ And what is 209 the certificate? The elections have been held. to the effect that the elections were held in accordance with the constitution of the political party. Right. So this is the Certificate. principle and the very important aspect of section 209. لیکن which is to section be kept in 204 mind. so called notices to that limited extent کہ اگر میں نے certificate نہ دیا, اگر میں سرٹیفکیٹ دے دوں پھر اس کے بعد کوئی جوrisdiction نہیں ہے. سرٹیفکیٹ نہ دیا تو وہ شو کاز دے سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے سرٹیفکیٹ کیوں نہ دیا. اور اگر This is not the case that certificate نہیں دیا, کہتے ہیں fail to comply with section 209. So 209 پڑھا تھا نا ہم نے سر. میں اگر آپ پڑھیں 209 where a political party or combination of political parties severally or collectively fails to comply with the provision of section 209 209 only. 210, the commission shall issue such political party or parties to a notice to show cause as to why it or they may not be declared ineligible to obtain سر an یہاں election. یہ نہیں کہا کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن پہ الیکشن ٹریبیونل بن جائیں گے. اس پہ یہ کہا کہ آپ سرٹیفکیٹ اگر نہ دیا, اگر میں اتنا ہی کنٹیمنیشنس ہوں, اتنا ہی میں وہ ہوں oblivious to the law کہ میں سرٹیفکیٹ ہی نہیں دیتا, شو کاز بھی دیا, سرٹیفکیٹ پھر بھی نہیں دیا, تب وہ سمبل کر سکیں گے. ناٹ اینی irregularity. فرام واٹ آئی کین انڈرسٹینڈ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہ کراؤں سرٹیفکیٹ دے دوں تو کمپلائنس ہو گئی. میں اس کے برعکس بات کہہ رہا ہوں. جی, میں کہہ رہا ہوں سرٹیفکیٹ آپ نہ دے پائے یا کوئی بھی بھول گئے دینا اور الیکشن کرا دیے وہ ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سرٹیفکیٹ دے دیا, الیکشن کراؤں یا نہ کراؤں, بات ختم. جی, میرے حساب سے بنیادی بات جو ہے نا, سرٹیفکیٹ کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے. سرٹیفکیٹ یہ عکاسی کرے گا کہ الیکشن ہو گئے. جی, وہ آپ ہمیں دکھا دیں الیکشن ہو گئے, بس اتنی سی بات ہے. وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا عکاسی کر سکتا ہے, وہ کچھ اور عکاسی کر سکتا ہے. وہ نہ بھولے ہوئے آپ نہ بھی دیا ہوتا آپ نے سرٹیفکیٹ تو وہ آپ سے مانگ لیتے, وہ شاید کوئی پینلٹی لگا دیتے, وہ کوئی معمولی بات ہوتی. اصلی بنیادی بات جو میں بار بار جس کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ ہے کہ آپ کی پارٹی الیکشن سے گھبرا رہی کیوں ہے. 2021 سے آپ کو نوٹسز پہ نوٹسز دیے جا رہی ہے الیکشن کمیشن. چلیں آپ آج کا ایلیگیشن لگا سکتے ہیں, مگر اس لیے میں دیکھنا چاہ رہا تھا انہیں شروع کب کیا. ابھی آپ کی حکومت دیکھیں, اگر آپ کی حکومت آج گئی, اب ہم بھی وی آر پریکٹیکل پیپل, اور آج آپ کی جان کے پیچھے پڑ گئے ہوتے تو ایک بالکل فرق بات تھی. یہ اس وقت سے کہہ رہے ہیں, ان پہ شکایتیں آ رہی کہ الیکشن نہیں ہو رہے ہیں, آپ اس کو تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ نے الیکشن نہیں کروائے. اب یا تو کہتے ہیں کہ جی
پولیٹیکل پارٹی مینز ون پرسن, جو وہ کرے وہ ٹھیک ہے, پھر وہ قانون آپ بدل دیں. آپ پارلیمنٹری ممبر ہیں, آپ ایک ترمیم لے آئیے, آپ ریپیل کر دیجئے الیکشن ایکٹ کو, ٹھیک ہے, وہ دیکھیے وہ آپ کا اختیار ہے, پھر ہم اس کو دیکھ لیں گے کہ وہ آئینی طور پہ صحیح ہے نہیں. قانون آپ لوگ بناتے ہیں نا, یہ الیکشن ایکٹ آج نہیں بنا کہ اس نئی حکومت نے آگے ایک الیکشن ایکٹ بنا دیا, چلے یہ بھی 2017 کا قانون ہے, تو پچھلے الیکشن بھی اسی ایکٹ کے تحت ہوئے. تو ایک بنیادی سی بات ہے, الیکشن آپ کروا لیں اپنی پارٹی میں. ابھی تک مجھے کوئی چیز آپ دکھا نہیں پا رہے ہیں, کبھی آپ ایک چیز دکھاتے ہیں دوسری نہیں ہوتی, کہ وہ فیس ہے 50,000, کوئی مجھے دکھا دیں جی کیش میں, کس کو اتنی فیسیں جمع کی لوگوں نے, پیسے گھر لے گئے, کیا کیا, کب پارٹی کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ڈالے, وہ دکھا دیتے کہ جی یہ دیکھیے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے. میں تو ابھی اس پہ آیا نہیں, میں ابھی آ رہا ہوں اس پہ, لیکن اب آپ ہمیں ہر مسئلے میں دیکھیں ایسے, دیکھیں اب یہ تو چلتا رہے گا 6 دن تک. ہم نے خان صاحب کو کہہ دیا تھا کہ آپ اس کو بے شک ہم آپ کو ٹائم دیں گے, پھر ہم ججمنٹ کو سسپینڈ کریں گے. تو اگر آپ ہمارے سوالوں کے جواب نہ دیں تو ہم سنتے ہیں آپ کو, مگر پھر ہمیں سسپینڈ کرنا ہوگا ججمنٹ کو. ہم نے سسپینڈ نہیں کیا ججمنٹ کو اسی لیے بیکاز آئی تھاٹ کہ آپ کو اس کو انگزائٹی ہوگی کہ اس کو جلد فیصلہ ہو جائے. بہت یہ انگزائٹی, اب آپ اس کو ایک وہ ہمیں سارے جو ہماری جو انگزائٹی ہے اس کو آپ اٹینڈ کریں, ٹھیک ہے. آپ ادروائز آپ آرگیو کرتے رہیں گے, مگر پھر وہ آپ کے پھر آپ یہ نہ گلا کیجیے گا کہ کیوں سسپینڈ کر دیا, پھر وہ اس کا نہیں کروں گا, یہ نکلے گا. ٹھیک ہے جی, آئی ول گو اسٹریٹ ٹو دس. اب میرا پہلا پوائنٹ سر ختم ہو گیا, وچ از دس کہ اکارڈنگ ٹو مائی سبمیشن دیر از نو جورسڈکشن. اب میں آپ کا پوائنٹ پہ آتا ہوں, ایڈریس کرنا یور فیلنگ کہ الیکشن نہیں ہوا. میں نے ایک پیپر بک دی ہے سر آپ کو اس وقت, جی دیے نا, جی آپ کے سامنے ہوگی سر, یہ والی نا, جی ہاں آپ نے فائل کی ہے, جی ٹھیک ہے. اچھا, ناؤ سر واٹ ہیپنز از, میں نے شروع کیا تھا کہ اب 20 دن میں ہم نے الیکشن کرانے ہیں, تو یہ 28 نومبر کو ہمارے پاس جو پہلے جو ہماری ایک the way to election constitution میں سے 2 elections ہیں, ایک ہے چیئرمین کا, وہ چیئرمین کا الیکشن ہے, وہ سنگل الیکشن ہوتا ہے کہ آپ ایک 1 against 1, اور جو ایک ہے پینل الیکشن. پینل الیکشن مینس کہ آپ اکیلے نہیں آ سکتے, آپ ایک پینل لے کے آئیں گے, یعنی کہ آپ کہیں گے کہ میں جنرل سیکرٹری. دکھائیے نا چیئرمین کا الیکشن دکھائیے. جی اس میں کانسٹیٹیوشن, یہ جو پیپر بک ہے اس میں بہت سارے پیپرز ہیں بھی نہیں جو آپ کے الیکشن کے پروسیس کے ہوتے ہیں, جو کہ ہم سیٹسفائی ہونا چاہ رہے تھے, وہ ہے ہی نہیں اس میں. چیئرمین کا دکھائیں, چیئرمین, لیٹس اسٹارٹ ود دی چیئرمین. کانسٹیٹیوشن نہیں, یہ اس میں پیپر بک میں کہاں ہے چیئرمین کا؟ نہیں, میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ الیکشن ہوتے ہیں ایک چیئرمین کا اور ایک پینل کا. ہم پڑھ چکے ہیں نا, ہم آپ کو ٹیکنیکلٹی سے نکالنا چاہ رہے ہیں. تھینک یو سر. وہ مخدوم صاحب ٹیکنیکلٹیز میں ہمیں لے گئے, وہ 5.1.1 آپ کے کانسٹیٹیوشن کا, ہم نے زیادہ اس پہ وہ نہیں اہمیت دی, پھر آپ اسی طرف جا رہے ہیں جہاں وہ لے جانا چاہتے ہیں آپ کو. اب اس میں تو آپ نے خود ہی ایک یہ کٹنگ لگائی ہے کہ بابر اکبر جو ہے وہ سیکریٹریٹ پہنچ گئے فارم لینے کے لیے. جی یہ تو خود ان کے جی وہ آئے تو ہم نے فارم ان کو there was no restriction on him. That is why we've shown it to you. اور ووٹر لسٹ الیکشن کے طریقہ کار کی معلومات حاصل کرنی ہے, اکبر ایس بابر, یہ جیو کی آپ نے لگائی ہے. جی وہ آ گئے, تو اس کا مطلب وہ ان کو نامینیشن پیپرز اگر چاہیے تھے وہ لے لیتے, وہ انہوں نے نامینیشن پیپر فائل نہیں کیا. وہ تفریق پہ تو نہیں آئے ہو جی, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نامینیشن پیپر لینے گیا, مجھے نہیں دیا. جی اب ہم کہہ رہے ہیں دیا, ہم کہہ رہے ہیں تیار سے کیا ہوتا ہے نا, ہم کہہ رہے ہیں دیکھیے نا, ایک سیکنڈ نا, آپ نے جب دیا نا تو 50,000 روپے کی فیس کا ہے, وہ نہیں دی انہوں نے. نہیں دیکھیں نا, ان کو وہ ایلیجیبل ہی نہیں ہے ایز اے ممبر, سو اس لیے وہ he didn't come and he didn't give, he came, he showed this. یہیں پہ میرا خیال ہے ان کے وکیل, آپ کے اپنے بھی وکیل صاحب. اگر یہ بہت سارے آپ ڈفرینٹ ویوز لے رہے ہیں نا. چیئرمین صاحب کچھ اور کہتے ہیں. 50,000 روپے کہاں ہیں آپ کی, جب آپ الیکشن لڑنے کا فارم لے اگر رہے ہیں رسید نہیں ہے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے ہیں نا. پہلی چیز تو یہ ہے سر, ان کا ممبرشپ کارڈ کدھر ہے؟ آپ ہمیں دکھائیں کہ آپ نے اس کی ممبرشپ کینسل کب کی. میں نے پیپر بک جمع کرائی ہے جی, تمام جو کاغذ کہے تھے. کدھر ہے؟ میں نے ان کو بھی دیجیے. نہیں, ابھی تو یہ نہیں ممبرشپ کینسل کرنے کی بات نہیں کر رہے, تو کہہ رہے آپ نے فارم لیا ہے, 50,000 روپے نہیں دیا. میں گزارش کر رہا ہوں کہ جناب نے کہا تھا طلب کیا جائے ریکارڈ میں ای سی پی کی ویڈیو فوٹیج کاپی دے دیں.
جی ان کو ہم سنیں گے بعد میں آپ کو دیکھ جی لیٹ ہم کمپلیٹ دی آرگیومنٹ. جی جی یہ جب تک دیکھ لیں گے آپ تسلی سے بیٹھ کے آپ نہیں بعد میں دیکھ لیں مگر آپ اپنے کنکلوڈ ہاں کریں. میں کر رہا ہوں سر. اب سر ہم نے یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن کا شیڈیول اناؤنس کیا سر جو آپ کے سامنے ہے اینکس 5 میں جو آپ نے پڑھا جس میں ہم نے یہ کہا کہ جی اناؤنسمنٹ سے پڑھے جب یہ کہتے ہیں ہمیں کہ آپ الیکشن کر رہے ہیں تو یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یہ بریکنگ نیوز آئی پھر آگے آنے چلتے جائے. سو آن سر فرسٹ اینکس 1 دیکھیں اگر تو 28 نومبر 2023 it was announced in the public کہ ہم الیکشن کرانے جا رہے ہیں. So 28 November 2023 was the first announcement کہ یہ intra party elections ہونے which was printed all over in the media. So everybody was aware of the fact کہ elections ہونے جا رہے ہیں. And Annex 2 اگر آپ دیکھیں تو the next day it was announced that chairman کون ہوگا PTI کا nominated by Imran, who will be the nominee candidate of Mr. Imran Khan, was also published on the news the next day. Now, sir, 29th ko, it was officially announced. In fact, I was given the task to announce, which is Annex 3, کہ آپ جو ہے سیٹرڈے کو اناؤنس کر دیں کہ انٹرا پارٹی الیکشنز ہوں گے. دس از ناؤ Annex 3 on 29th November 2023. تو I announced it on the media. حالانکہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ ٹی وی میڈیا پہ کریں لیکن we for the sake of shortness of time announced it to the media on 29th November 2023. اینڈ ہم نے کہا کہ ہفتے کے دن اسی ہفتے سیٹرڈے کو ہم یہ الیکشن کرانے جا رہے ہیں. دین یور لارڈشپ دس از ناؤ 29th November. دیر آفٹر سارا نیوز میں آیا. دین the next on 29th on the same day. Which page are you on? Now, your lordship, I've skipped Annex 4. I've come to Annex 5. نہیں Annex 4 یہ کیا یہ تو کوئی نیوز پیپر کی خبر ہے. وہ نیوز پیپر میں سارا آ رہا تھا کہ جی سیٹرڈے کو الیکشن ہونے جا رہا ہے. نہیں where is Mr. Imran Khan's nominating Mr. Gaur Ali Khan as a chairman? Where is that letter? Page 2. If you letter نہیں سر وہ نیوز میں آیا تھا. ہم نے بتایا تھا نا. نہیں تو یہ ہم کیسے یہ بات تسلیم کر لیں؟ دیکھیے ہم اب نیوز میں تو نہیں چلیں گے نا. ٹھیک ہے but I'm just saying کہ I'm looking at now the facts as they were. اب دیکھیں آپ برا نہ مانیے. جی جی we're not casting aspersions. Right. Please don't misunderstand us. جی جی How can we even assume this that he's nominated him? It was in the papers, it was in the media talk. کوئی نوٹ ہو جائے گا نا I hereby nominate. کچھ تو دکھا دیں. نہیں اس کا نامینیشن نہیں ہوتی سر. وہ نامینیشن پیپر پہ جا کے سائن کریں گے. He was a candidate which was put up, let us put it this way. He was a candidate being supported by the chairman PTI. Why not you? You're an older member. Why not Hamid Khan? Why not Hamid Khan sahab? He's a founding member. Because دیکھیں یہ باتیں یہ آپ بس کہہ رہے ہیں نا. جی کہہ رہا ہوں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی کاغذ کچھ نہیں ہے نا. جی دیکھیں خان صاحب is a founding member, you are an older member, senator. مطلب so these questions also arise. Tomorrow Mr. Imran Khan comes out and says, I never nominated him then. چلیں وہ that is a observation, your lordship. I'm just taking your lordship through this now, the dates. So your lordship 29th کو پھر 20 next page Annex 5 is the 29th کو the federal chief election commissioner who was appointed, he published a schedule. And یہ schedule جو ہے sir, it is with the approval of the election commission. Election commission has 6 people in it. 6 people جن کے نام کل تک ہمیں نہیں کسی نے جی میں بتاتا ہوں جی نام. یہ اس میں لگی ہوئی پٹیشن کون سے پیج؟ قاضی
انور صاحب ہیں. یہ پھر آپ دیکھیے علی ظفر صاحب آپ ڈیٹیلز میں جا رہے ہیں, وہی بات کر رہے ہیں جو مخدوم علی خان صاحب کر رہے ہیں. نہیں اگر آپ وی ڈونٹ مائنڈ, وی آر ٹرائنگ ناٹ ٹو گیٹ انٹو دیز مائنر ڈیٹیلز. چلو نہیں بھی کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آئی انڈرسٹینڈ. تو اگر پھر اگر آپ جائیں گے تو دین یو آر آن دا سیم پیج وتھ مسٹر مخدوم علی خان, اینڈ his argument and a substantial part of the order of the Election Commission of Pakistan is that you did not comply with this provision of your constitution and that provision of the constitution. I understand your lordship's just thinking aloud, I'm not particularly impressed with that. I'm more impressed with the substance of the matter. I will. But if you want to go into details, then you are playing on his wicket. I don't want the terminology. I don't want the spin ball taking my wicket away. Your lordship, the next page is the Federal Election. Kancha sahab keh rahe nahi zarurat uski. Federal Election Commission. The next page, and then so these are the relevant. Then on Annex 6, your lordship will see. Mr. Niazullah Khan Niazi is he an old PTI member? Ji, he is an old PTI member. When did he become join PTI? PTI कब join किया? PTI कब join? मुझे बताइए. आपसे नहीं पूछे ना, आप उनको बता दें प्लीज. 2009. تو دیکھیں نا, دیکھیں سب نئے نئے لوگ آ رہے ہیں نا, تو یہ بھی ذرا آپ نظر میں رکھیں نا بات کو. تو پرانے لوگ کہاں گئے سارے آپ کے؟ مطلب یہ بھی تو آئی ڈونٹ نو, مطلب یو نو دیکھیں whether anyone likes or not, everybody sees you as part of PTI, a face of PTI. ٹھیک ہے, تو آپ جیسے لوگ ہوتے تو کوئی زیادہ شک بھی نہیں ہوتا, مگر جب نئے چہرے آ جائیں ایک دم سے سارے, تو پھر از اٹ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, ایلیٹ کیپچر ہم کہتے ہیں, پولیٹیکل کیپچر بھی ہو سکتا ہے اور آن اے پولیٹیکل پارٹی. So we have to be very cognizant of a member's rights, not too concerned, but generally yes, election ہو گیا ختم, یا کوئی کمپلینٹ آیا, اگر کوئی دوسری پولیٹیکل پارٹی کمپلینٹ ہی نہ کرے, کوئی ممبر کرے نہیں, تو ہم اس کو زبردستی تو نہیں کہہ سکتے کمپلینٹ کرو, یا الیکشن کمیشن جا کے اس کے گھر میں گھسے. یہ تو آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں بھائی الیکشن کرا لو. ٹھیک. That, I mean, I fully appreciate what your lordship is saying. So I'm taking your lordship through the factual position right now. جی جی فرمائیے. تاکہ your lordship at least get satisfied کہ ایک الیکشن کا پروسیس ہوا ہے, and not going into the nitty gritty of it. Now, your lordship, اس کے بعد اب question arose کہ nomination papers. So what was done was, nomination papers کی copies ہیں, بتائیں ادھر. So nomination forms کی جو اگر from page 34 پہ چلے جائیں, 34, تو these were the forms that were available. It's simple one pager. ایک فارمیٹ لگایا اس کا, I so and so CNIC نمبر ڈالنا ہوتا ہے, اسٹینڈنگ ممبر آف اتنا, propose the name of so and so, اینڈ ایک اس کا سیکنڈر ہو جائے گا, پروپوزر ہو جائے گا. دیٹس آل دیٹ از ریکوائرڈ فار دا فارم. اینڈ دین اس کے ساتھ نیکسٹ پیج اگر آپ دیکھیں, پیج 35, پیج 35 دیکھیں تو یہ پیج 35 پہ آپ کو نظر آئے گا کہ ایک پینل فارم میں اس طرح پھر سائن ہو کے آتا ہے, آل دا پینلسٹ سائن. سو یور لارڈشپ کین سی کہ یہ جو آپ نے 34 پہ دکھایا ہے, یہ کس کا ہے؟ عمر ایوب خان کا. جی, دس از ہز پینل. عمر ایوب خان کا نامینیشن پیپر سبمٹ ہوا ہے 1 دسمبر 2023 کو, and it has been received at Islamabad and after scrutiny has been accepted. اور اس کے ساتھ پیج 35 پہ سر, بیکاز اٹس اے پینل الیکشن, تو اس نے اپنا پینل بھی دے دیا. Your lordship can see the panel that has been given. دوسرے پینل کے پیپر کا ہے جی, دوسرا پینل, دوسرا کوئی نہیں آیا. No other panel came like this. So this was one panel that came only. یہ تو ٹوٹل 15 آدمی کا پینل ہے.
جی یہ جیتا ہے. جی جیتا ہے جی. تو یہ جو آپ کے وہ آپ نے جو لسٹ بھیجی ہے وہاں پہ پورے صوبوں کے مطابق اس کا ٹوٹل نمبر 91 ہے جو آپ کے آفس وہ الگ ہے سر, ہر پینل الگ سے آیا. اسی پر دس از دا فارمیٹ. 91 persons are elected and opposed. 91 ہے. Correct. آپ نے جو الیکشن کو دیا سی پی کو. Every person has the same kind of form. نہیں, پینل جو ہے آپ کے کتنے تھے یہ نہیں سمجھ آ رہا نا. آپ کی پیپر بک سے آپ نے ایک عمر ایوب خان یہ سینٹرل تھا سر, اینڈ ایوری پروونس. مگر ٹوٹل نمبر آف ان اپوز کینڈیڈیٹ آپ کے پاس جیتے ہیں وہ 91 ہے پورے ان ٹوٹیلٹی. ٹوٹل پینلز تھے سر, ٹوٹل پینل کتنے؟ ہر صوبے کے لیے ایک پینل. ٹوٹل پینل ٹوٹل جی. ایک پینل آیا. 5 اور پینل اس میں جو جی آپ سر 4 صوبوں کے لیے پینلز تھے. 20 پر عمر 20 بند ہو اس گئے. کی ڈیٹیل ہی نہیں ہے نا, اس میں سمجھ ہی نہیں آ رہا. آپ نے ایک پینل 13 آدمیوں کا لگا دیا ہے جبکہ ان اپوز آئے 91. کون سے باقیوں کا بھی دیتے ہیں. ایک فارم لگایا آپ نے, وہ بھی کوئی شہروز احمد ہیں, انہوں نے ان کو پروپوز کیا ہے عمر ایوب خان کو. یہ ہے سینٹرل پینل کا. اسی طرح پینل کیا مطلب, کیا لوگ الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں؟ نہیں, اکیلے نہیں لڑ سکتے. کیوں؟ دیٹس دا کانسٹیٹیوشن سیز. نہیں, کانسٹیٹیوشن سیز کہ آپ کے پینل کے فارم میں آ سکتے ہیں آپ. سو اف آئی وانٹ فار ایگزامپل ٹو سے کہ جی میں نے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل کا لڑنا ہے, آئی کانٹ کم الون. تو یہ جمہوریت کے عین مطابق ہے سر. ایسے تو ہوتا ہے کہ پینل ہوتا ہے, مگر پھر بھی پینل کو ووٹ تو کرتے نا لوگ. اب باہر کے بھی الیکشن ہوتا ہے, سب کو پتا ہے یہ فلاں کا پینل ہے, فلاں کا پینل, مگر سب انڈیویجولی فائل کرتے ہیں. انڈیویجول ہے, یہاں انڈیویجول نہیں ہے. تو یہ کچھ سمجھ نہیں آئی بات. وہ تو پھر بھی ٹھیک ہے, ان کی وابستگی ایک نظریہ, سوچ یا ایک شخص کے ساتھ ہے, وہ تو سمجھ آ گئی. مگر الیکشن تو پھر بھی ہوتے ہیں نا, سب کو انڈیویجولی لڑنا ہوتا ہے. پینل کے 3 ممبر آ گئے, 2 رہ گئے. آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے. آپ بالکل ٹھیک ہے. نہیں, میں ایسی عجیب سی بات ہے. تو یہ جمہوریت کے برعکس نہیں ہے. 4 لوگوں نے بیٹھ کر کے پوری پارٹی بانٹ لی, تمہارا یہ پینل, میرا یہ پینل, ختم, الیکشن ہو گیا. سر آپ کو یاد ہوگا, آئی ڈونٹ نو آپ کلب کے ممبر ہیں کہ نہیں, بٹ کچھ کلبز میں ہوتا ہے لائک جمخانہ, جہاں پینل آتا ہے اور اس میں وہ آپ ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز ہے ڈفرنٹ, لائک جماعت اسلامی کا تو بالکل ہی ڈفرنٹ ہے. پینل آتے ہیں ٹھیک ہے, مگر اس کے اندر آپ کے پاس وہ 91 جو ہے نا, وہ بھی نظر آ رہا. وہ بھی ابھی دے دیتے ہیں. 13 آدمیوں کا آپ نے یہ لگایا ہے جو عمر ایوب خان صاحب کا جو پینل ہے, بس وہ بھی آپ کو دے دیتے ہیں. 91 کا پتہ ہی نہیں ہے جو انپوز ہے, وہ بھی آپ کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ناؤ سر کمنگ بیک ٹو دیٹ, آپ کے مطابق کتنے پینل لڑے الیکشن؟ ٹوٹل سر 5, ایک سینٹرل اور 4 صوبے, اور ایک پینل ہر صوبے سے. ایسا تھا تو آپ کو سارے پیپر لگا دینے چاہیے تھے نا. اب آپ پتہ نہیں کب لگائیں گے پیپر. ابھی آ رہے ہیں. آپ درست کہہ رہے ہیں, میں نے ریکویسٹ کل کی تھی, بٹ وہ آئی ٹیک دا بلیم فار اٹ سر. آئی ٹیک دا بلیم فار ناٹ فائلنگ دوز ڈاکومنٹس ان ٹائم. میں نے کہا تو تھا, لیکن وہ آئے نہیں ابھی تک. آ جائیں گے تھوڑی دیر میں. انفیکٹ آپ کی پارٹی لگتا ہے ڈاکیومنٹیشن کے معاملے میں ذرا کمزور سی ہے. کوئی ڈاکیومنٹ آپ مانگتے تو آپ کے پاس ہوتے نہیں ہے, ابھی آ جائیں گے, موجود نہیں ہے. اب یہ والا ایک آپ نے ایک آ گیا, باقی 4 کے بھی آ جائیں گے, ابھی آ جاتے ہیں. میں نے کہا ہے بیرسٹر صاحب کو کہ ابھی کرتے ہیں. ہمارے ای سی پی کو سارا ریکارڈ ہم نے سبمٹ کر دیا, کل دیکھ لیتے ہیں. ہمارا سینٹرل آفس لاک ہوا ہے, ای سی پی کے ریکارڈ میں ہے یہ ہمارے پاس سر. یہ ای سی پی کا ریکارڈ آپ کو ہے. I think your chairman and your election commissioner is expressing lack of confidence in you. Looks like it. ان کو بولے تشریف رکھے تھے کہ وہ دیکھیں they are individuals, ہم ان کہنا نہیں چاہتے نا, because you are your own person. یا تو وہ خود آرگیو کرنے میں کوئی اعتراض نہیں. ایکچولی چیئرمین صاحب جو ہے وہ لائر بھی ہے, تو وہ اس لیے وہ ان کو آرام سے سن نہیں پا رہے. الیکشن کیسے ہوا, کس طرح پینل بنے. ہم آپ سے بات نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک, یا تو علی ظفر صاحب کو کہیں وہ میرے وکیل نہیں ہیں, پھر آپ کو سنیں گے. وہ تو سارے ٹھیک ہے, آپ تسلی رکھیں نا, کلیریفیکیشن ہوگی تو آپ تسلی رکھیے نا. ایسے تو آپ کو یہ سینئر وکیل ایسے تو نہ کریں نا. علی ظفر صاحب آپ سے نہیں پوچھا ہے کچھ, ہم ان سے پوچھ رہے ہیں. جو ہم آپ سے نہیں پوچھ رہے ہیں, آپ کے وکیل سے پوچھ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں سر, تو ہم اگر نئے چہرے کر آئے ہیں تو پارٹی میں 2006 سے 9 سے ہوں. آپ یہ باتیں مجھے, میں ساری باتیں میں تو I apologize sir, یہ ایکچولی ہوتا ہی ہے. غصہ سنا ہے, میں نے 3 سال جناب کے سامنے پیش ہوا ہوں, وہ ساری چیزیں مجھے پتا ہے کہ میں میرے ساتھ اس طرح کیوں ہوا, یہ مجھے پتا ہے. Mr. Ali Zafar, shall we issue notice? Sir, I apologize.
नहीं, but अब if this is the way, fine. No, I don't think it is the way. This is not. आप बैठ जाइए ना, कोई बात नहीं, आपसे क्लैरिफिकेशन We are not even asking him anything. पूछ लेंगे आपसे. I mean, if he, I mean, this just show, what can I say? नहीं, I think. आप कुछ भी कह सकते हैं सर. मैंने तो ऐसे मेरा बेटा जनाब के पास इंटरव्यू के लिए आया है, आपने उससे भी पीटीआई के क्वेश्चन पूछे हैं, लॉ क्लर्क के, मुझे पता है सारा. Mr. Ali Zafar, I shouldn't say this, but since and this is being live broadcast, I have to. I would have no clue whether he has any son if he ever appeared before me. Okay, so him making an allegation of the nature that he just did is extremely inappropriate. If you want to reduce the dignity of this court, please go and do so. If you want to destroy every institution in Pakistan, please do so. But he's not relenting. He is going on. If we are going to get up. Okay, fine. We've heard the case. We will conclude matters then. This is not a way. I think we are hearing you with patience. I know. We have a question. We put it to you. Yes, it's going on so well, and I'm enjoying myself. In fact, arguing before this court. I may agree with you or may disagree with you. वो तो बिल्कुल है. Certain question of law तो हमने आपसे पूछे हैं ना पूछे तो फिर Absolutely, sir, and that is the way it should be. That is, in fact, since we are live, this is the way people should learn how to argue and counter argue. We want to. You've always been a very professional lawyer before us. You have appeared always before. We know your affiliation with a political party. Have you ever discriminated against you? I don't know. I mean, you brought a petition. We said, hold the election. And you have never put your party, whenever you come to court, you act as a counsel. Yes. At least that's my opinion. That's exactly how I want to. I don't know. I mean, I've always found you very professional in your, sometimes I'm sure I've decided cases against you. You win some, you lose some, that's besides the point. I think we'll maybe take a break at this juncture. Zara aap bhi zara kuch zara mein khayal mein have a cold drink or something. Not you, but it's if you don't ask a question, how will you understand the case? मेरी तरफ से तो I am actually thoroughly enjoying this thing, and I think people are learning how a court and a lawyer should actually discuss and debate a case. So I think this is a great opportunity. I'm very unfortunate that this happened. It is very unfortunate that this happened. We'll half an hour break, lunch break करने. ठीक है sir. Okay. Thank you. हाँ, half an hour. टाइम बता दीजिए. Half an